خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایپیسوڈ نمبر 19 آف تم آخری جزیرہ ہو از قلم مریم. اور اسٹارٹ کرنے سے پہلے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ایک لینڈ کروز تیزی سے ہارن بجاتی ہوئی پاس سے گزری. تب وہ اپنے خیالات سے چونکا تھا اور ساکن نظروں سے ڈیش بورڈ پر پڑے اپنے سیل فون کو گھورنے لگا. وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے شالے کو فون کرنا چاہ رہا تھا مگر ہر بار اس ارادے میں تزلزل پیدا ہو جاتا تھا. وہ بندوق کو شالے کے کاندھے پر رکھ کر چلانا چاہتا تھا مگر اس کی مردانگی کو یہ بات گوارا نہیں تھی. وہ پچھلے 2 گھنٹے سے ششوپینج میں مبتلا تھا اور گھر جانے سے گریزاں بھی. زینب کی انگارہ برساتی نظریں اور طنزیہ جملوں کو سہنے کی تاب نہیں تھی اس میں. اس پہ باری باری سب کا نکاح کی مبارکباد دینا. وہ ہر بار کڑنے لگتا تھا. ہیلو شالے. اس نے سیل فون اٹھا کر نمبر ڈائل کر دیا تھا. ہر قسم کے خیال کو جھٹک کر اس نے شالے سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. رابطہ بحال ہونے پہ اس نے سوالیہ انداز میں اسے پکارا تھا. شالے جو ششدر تھی بمشکل حلق سے آواز برآمد کر سکی تھی. وہ تو اتنی تیزی سے معاملات آگے بڑھانا ہی غیر یقینی سے دیکھ رہی تھی. اس پہ مزید موجہ جہان کی کول. چاچو آئے تھے آپ سے ملنے؟ جی. وہ پھر آئیں گے شادی کی تاریخ طے کرنے مگر آپ نے انکار کر دینا ہے. شالے تو اپنی صلاحیتیں بیکار ہوتی محسوس کرتی ساکن بیٹھی رہ گئی تھی. بہری ہو گئی ہیں آپ؟ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ بھڑک کر پھنکارا تھا. شالے ہڑبڑا سی گئی تھی. جی لیکن میں کیسے منع کر سکتی ہوں؟ وہ ایک دم روحانسی ہو گئی تھی. شٹ اپ. یہ بے بسی اور معصومیت کا پرچہ کسی اور کے آگے کیجیے گا اوکے؟ مجھے ویسے بھی اندازہ تھا کہ آپ ایسا ہرگز بھی نہیں چاہیں گی. وہ بفر سا گیا تھا. جو منہ میں آیا تھا بولتا چلا گیا تھا. اگر الزام تراشی پہ شالے کو اپنا وجود کٹتا اور جلتا ہوا محسوس ہوا. بے بسی سی بے بسی تھی. وہ اس پر اپنی بے گناہی بھی ثابت نہیں کر سکتی تھی. مما کے جرموں کی سزا اسے بھگتنی ہے. وہ یہ بات اچھی طرح سے جان گئی تھی جبھی خاموشی سے اس کی لان تان ملامتی سہتی رہی تھی. میں کسی قیمت پر ابھی رخصتی نہیں چاہتا. سمجھ سکتی ہو کہ تمہیں برداشت کرنے کا فی الحال مجھ میں ظرف ہے نہ حوصلہ. جہان کے لہجے میں حقارت کے ساتھ ساتھ شدید تضحیک کی بھی عنصر نمایاں تھا. شالے کی آنکھیں یوں جل اٹھی تھی جیسے کسی نے مٹھی بھر کر مرچیں اس میں جھونک دی ہوں. پورا وجود شدید درد کی لپیٹ میں آ گیا تھا. سبکی تھی. حد تھی کوئی توہین کی مگر اس نے آخری حد تک اپنا ظرف آزما لیا. وہ اس ستمگر کے بخشے ہر زخم کو اپنے دل میں سینت کر سجا کر رکھنے کا عزم باندھ چکی تھی. ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہوں. میں ممی کو شادی کی تاریخ دینے سے منع کر دوں گی. سارے آنسو گلے سے اتار کر اس نے آہستگی سے کہا تھا. جہان نے طنزیہ ہنکارا بھرا تھا. ضرور کرنا. یہ تم مجھ پر نہیں اپنے اوپر احسان کرو گی. آئی سمجھ؟ وہ اسی شدید انداز میں جتلا کر بولا تھا. جی اللہ حافظ. شالے نے بھیگی آواز میں کہا اور اگلے لمحے سلسلہ کاٹ گیا تھا. جہان نے نہایت خراب موڈ کے ساتھ سیل فون واپس ڈیش بورڈ پر اچھال دیا. اسے لگ رہا تھا سر سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو. سین چینج. وہ تیار ہو کر ڈائننگ ہال میں آیا تو وہاں کا ماحول اور چہل پہل خوشگواریت بکھیرے ہوئے تھا. آئے نوشے میاں. معاذ اسے دیکھتے ہی چہک گیا تھا. جہان کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا کر معدوم ہو گیا تھا. نوشے میاں تو آپ بھی ہیں. زیاد نے شرارت بھرے انداز میں معاذ کو دیکھا تھا. معاذ نے کاندھے جھٹک دیے تھے. ہم تو پرانے ہو گئے ہیں. 3 سال ہونے والے ہیں نکاح کو. پرانے کو پھر نیا بھی کیا جا سکتا ہے. ڈونٹ وری. بھابھی مسکرائی تھی. السلام علیکم. شب بخیر. تبھی فریش اور تر و تازہ نظر آتی نوریہ چلی آئی تھی جسے دیکھتے ہی زیاد کی آنکھیں چمک اٹھی تھی. معاذ خواہ مخواہ ہنکارا تو زیاد کو سنبھلنا پڑا تھا. کیسے ہیں جہان بھائی؟ آپ کو مبارک دینی تھی مگر آپ دستیاب ہی نہیں ہوتے. آج تو میں صبح صبح بھاگی آئی ہوں. زیاد اور معاذ کو خصوصیت سے نظر انداز کیے وہ جہان کی سمت متوجہ ہوئی تھی. جہان ایک بار پھر کسی شدید کرب میں مبتلا ہونے لگا تھا. ایسے میں زینب کے اندر تک اتر دینے والی نظریں. چلو اسی بہانے تم نے یہاں پر قدم تو رکھا ورنہ گلشن میں بہار نہیں آنی تھی. زیاد نے اس کی توجہ حاصل کرنی چاہی تھی. معاذ پھر سے خاصا تھا. ہاں بھائی نوریہ یہاں آنے پر تمہاری پابندی تھوڑی لگی ہوئی ہے. پھر ابھی شادی میں تو ٹائم ہے. گلشن کے مرجھانے کا خوف لاحق ہے مجھے تو. معاذ کی شرارتی نگاہیں زیاد پر تھی. وہ کھسیا کر ہنس پڑا تھا. ناشتہ تو کر لو بیٹے. مما جو اسی وقت بھابھی اور ملازمہ کے ہمراہ ناشتے کی ٹرے لے کر آئی تھی کو خالی چائے حلق سے اتار کر اٹھتے دیکھتے ہی ٹوک گئی تھی. بھوک نہیں ہے چچی جان. بس چائے کی طلب تھی وہ لے چکا ہوں.
کرسی کے بیگ سے اپنا کوٹ اور ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے وہ رسان سے بولا تھا، انہیں اب اکیلے کھانا اچھا نہیں لگتا موم، ان کی ڈیئر وائف کو یہاں ان کی برابری کرسی پر لا کر بٹھائیں، ہر مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ زینب کے لہجے میں سرد مہری تلخی اور درشتی بیک وقت تھی۔ اس کی نظریں انگارے برسا رہی تھی۔ جہان کا چہرہ سرخ کچھ اور سرخ ہو گیا تھا۔ لگے ہوئے ہیں پاپا، اس نیک کام کو انجام دینے میں، تم ٹینشن فری رہو۔ جہان نے باہر نکلتے معاذ کی آواز سنی تھی، جس میں تنبیہ اور سرزنش کا رنگ واضح تھا۔ اندرونی حصے سے نکل کر وہ پورٹیکو کی سمت جاتے اس نے کھلی فضا میں یوں گہرے گہرے سانس بھرے تھے جیسے اندر کی گھٹن سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو۔ زینب کا رویہ اس کے لیے بے حد تکلیف کا باعث تھا۔ شاید نہیں، یقینا اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا تھا جو اپنے لیے ہر کام چاہیں وہ کتنا ہی ناجائز کیوں نہ ہو جائز سمجھ لیتے ہیں، مگر اپنے سے وابستہ لوگوں کو وہ کھل کر سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دیا کرتے۔ وہ اس کے لیے پوزیسو تھی تو کیوں، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو اس سے الگ کرا چکی تھی۔ پھر اتنا شدید عمل عجیب لگتا تھا، مگر جہان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنی ذات سے اپنے پیاروں کو دکھ دینے سے قاصر تھا۔ پھر زینب اس کے ساتھ تو اس کے دل کا سب سے مضبوط تعلق استوار ہوا تھا، جو فاصلوں اور دوریوں کے باوجود قائم تھا۔ وہ اسے دکھ دینے اور ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، چاہے زینب خود اس کے فگار و وجود میں مزید کتنے ہی درد کیوں نہ بھر دے۔ سین چینج۔ ان زخموں کا کیا کرے کوئی جن کو مرہم سے آگ لگتی ہو۔ کتاب بھلے اس کے آگے کھلی پڑی تھی، مگر اس کی توجہ اس سمت ہرگز نہیں تھی۔ نیہا کی باتیں جیسے جیسے اسے یاد آتی اسے اسی حساب سے رونا آتا تھا۔ زندگی بھر کی کمائی تھی یہ نیک نامی، جسے معاذ حسن کی ذرا سی لاپرواہی اور نگاہوں کے بھٹکتے انداز نے ڈبو دیا تھا۔ اسے رونا آئے جا رہا تھا۔ معاذ پہ سارا قہر نکالنے کے باوجود اس کا ملال تھا کہ ڈھلتا ہی نہیں تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ کالج نہیں جا رہی تھی، ہر وقت منہ سر لپیٹے کمرے میں پڑی رہتی تھی، حالانکہ ثنا نے کتنا لتاڑا تھا اسے۔ خطرے کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ٹلتا نہیں کرتا، نہ ہی مسائل کا حل نکلتا ہے۔ آپ کو بہرحال حالات کا سامنا خود کو تیار تو کرنا پڑے گا نا میم۔ پرنیا نے سن کر بھی انسنی کر دی تھی۔ آپ کے سرتاج کا پیغام ہے آپ کے لیے، کہہ رہے تھے کل ہر صورت میں کالج آنا ہے ورنہ ڈیش۔ اس خالی جگہ میں تم ہرگز بھی کوئی سائشتہ دھمکی مت سوچنا۔ کالج سے واپسی پر پرنیا کو نیہا نے معاذ کا پیغام دیا تھا، جسے پورا اس کے سیل فون پر آئے ٹیکسٹ نے کر دیا تھا۔ اگر آپ کل کالج نہ آئیں تو قسم سے میں سب کے سامنے آپ کو اٹھا کر لے جانے سے بھی خود کو نہیں روکوں گا، پھر جو ہوگا بعد میں دیکھی جائے گی۔ ٹیکسٹ پڑھتے ہی اس کا چہرہ رنگ بدل گیا تھا، جیسے کسی نے لال رنگ میں ڈبو کر برش اس کے منہ پر پھیر دیا ہو۔ لگتا ہے سر نے خود اپنے سرتاج ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے نا؟ ثنا جو اس کے ہاتھ میں سیل فون دیکھ چکی تھی، اس کی کیفیت سے لمحوں میں معاملے کی تہہ تک جا پہنچی تھی۔ پرنیا نے گھبرا کر فوری ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ یہ اس کی دھمکی کا ہی اثر تھا کہ وہ اگلے دن کالج میں موجود تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ شاید ناراضگی کی وجہ سے اس نے معاذ کی کلاس بنک کر دی تھی۔ یار پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے سر جانتے ہیں اس راز کو کہ تم ان کی بیوی ہو۔ ثنا کی بات پہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ تم کیسے یہ بات اتنے یقین سے کہہ سکتی ہو؟ پرنیا خائف نظر آنے لگی تھی۔ ثنا نے کاندھے اچکا دیے تھے۔ وضاحت تو شاید میں نہ کر سکوں، مگر مجھے فیل ہوا ہے مس پرنیا، آپ کو پرنسپل صاحب نے اپنے آفس میں بلوایا ہے۔ پہلے کہ پرنیا کچھ کہتی، پیون اس کے لیے پرنسپل صاحب کا پیغام لیے حاضر ہوا تھا۔ پرنیا دھک سے رہ گئی تھی۔ کیوں بلوایا ہوگا انہوں نے مجھے؟ پرنسپل صاحب نے بلایا ہے پری جی۔ سر معاذ نے نہیں۔ آپ کی گھبراہٹ کا تو یہ عالم ہے گویا سر معاذ نے بلایا ہو، وہ بھی آفس میں نہیں اپنے اجلاء عروسی میں۔ ثنا کو شرارت سوجھ گئی تھی۔ اسے آنکھ مار کر وہ خباثت سے بولی تھی، بہت بدتمیز ہو تم۔ اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہیں نیہا نے مزید کوئی گلا نہ کھول دیا ہو۔ وضاحت دیتے ہوئے وہ رہاسی ہو گئی تھی۔ فضول کی قیاس آریوں کی جان چھڑوا دو اوکے؟ اب نیہا اتنی بھی احمق نہیں ہوگی کہ اس قسم کا معاملہ پرنسپل کے آفس تک لے جائے۔ ثنا نے ڈانٹنے کے انداز میں ہی اسے حوصلہ فراہم بھی کیا تھا اور راستے بھر اسے سمجھاتی تسلی دیتی بھی لائی تھی۔ اس کے باوجود جب پرنسپل آفس میں اس نے قدم رکھا تو پیچھے رہ جانے والی ثنا کی تسلی دلاسوں کے باوجود نہ صرف خوف زدہ نظر آئی تھی، بلکہ اس کا دل بھی بہت شدتوں سے دھڑک رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟
دروازے میں رک کر اس نے لمحہ بھر کو نگاہ اٹھائی تو پرنسپل کے وسیع و عریض آفس میں کالج کے تقریباً تمام اسٹاف کو موجود پا کر اسے اپنے حواس تل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ بھلے ایسی کیا بات تھی کہ سارے اسٹاف کے سامنے اسے پیش ہونے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ اسے لگا اس کی آنکھوں میں گہری تاریک اتر آئی ہو۔ آئے بیٹے، معاذ حسن آپ کی موجودگی میں ہمیں کوئی سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں۔ انہی کی اما پر ہم نے آپ کو یہاں بلوایا ہے، بیٹھیے۔ پرنسپل صاحب کے کہنے پر اس نے حیران ہو کر متوحش نگاہوں کو اٹھایا تھا۔ بلیک ٹو پیس میں نگ سگ سے تیار خوشبوؤں سے بسا ہوا معاذ کے خوبرو چہرے پر ازلی پر اعتماد دلکشی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ پھر وہ خود اٹھ کر پرنیا کے ہاتھ تھام کر اپنے برابر خالی کرسی تک لے آیا تھا۔ پرنیا کی تمام صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ اس نے فقط چہرے کے ساتھ ڈوبتی نظروں سے معاذ کو دیکھا تھا۔ جی معاذ حسن، مس پرنیا پہنچ چکی ہیں۔ آپ کا سرپرائز کیا ہے بتائیں؟ اب تو ہمیں بھی بے چینی ہونے لگی ہے۔ پرنسپل صاحب مسکرائے تھے۔ دیگر اسٹاف کی بھی دبی دبی ہنسی گونجی تھی۔ یہ سنکی انسان اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ ضرور سر، وائی ناٹ، بٹ میں چاہوں گا آپ لوگ پہلے یہ سویٹ تو لے لینا، کیونکہ پرنیا کو آپ پہلے میری اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جانتے تھے، مگر میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میری اسٹوڈنٹ نہیں، میری منکوہہ بھی ہیں۔ ہمارے نکاح کو 3 سال ہونے والے ہیں۔ شادی ان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے پہ ہی ہوگی انشاءاللہ۔ سب کی حیرانگی کو انجوائے کرتے ہوئے اس نے مسکرا کر اطمینان سے کہا تھا، جبکہ پرنیا، اسے لگا تھا آفس کی چھت اچانک اس کے سر پر آن گری ہو۔ آفس کے روم میں ایک دم ہلچل سی مچ گئی تھی۔ کوئی اپنے انداز میں حیرانی کا اظہار کرتا تھا اور دونوں کو بالخصوص مبارکباد دیتا تھا۔ کچھ چہرے بجھے بھی تھے، جن میں عباس فاروقی اور مس اشنا شیخ بھی تھیں، جو اپنے اپنے طور پر دل ہی دل میں پرنیا اور معاذ کے طلبگار تھے۔ پرنیا کی تو حالت وہ تھی کہ جیسے پتھر کی بن گئی ہو۔ اسے تو معاذ کے اس اہم راز سے آگاہی کی خبر نہیں تھی۔ کجا سب کے سامنے اس کا انکشاف، صحیح معنوں میں اس کی حرکت نے پرنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حیرت، غیر یقینی اور گھبراہٹ، کیا کچھ ایک لخت اس پر حملہ ور نہیں ہوئے تھے؟ اس کی اپنی کیفیت بھی سمجھ سے باہر تھی۔ آیا وہ حیران ہے، خوش ہے یا پریشان؟ اسے خود کو کمپوز کرنے کی اپنی ساری ہمت جمع کرنی پڑی تھی۔ آفس کا ماحول ایک دم خوشگوار ہو چکا تھا، جس میں دوستانہ بے تکلفی کا احساس چھلکتا تھا۔ وہ سب لوگ اب معاذ سے بہترین قسم کی ٹریٹ کا مطالبہ کر رہے تھے اور معاذ اسی خوش دلی سے وعدہ کر چکا تھا۔ پھر ان چند گھنٹوں کے اندر اندر پورے کالج میں یہ خبر سرد سے پھیل گئی تھی۔ پرنیا میں تاب نہیں تھی لوگوں کی عجیب و غریب نظروں کا سامنا کرے گی۔ جبھی وہ کترا کر لائبریری کی سمت آ گئی تھی۔ راستے میں روک روک کر اور وہاں بھی کتنی لڑکیوں نے اسے مبارکباد سے نوازا اور انتہائی ذاتی قسم کے سوال داغنے شروع کر دیے تھے۔ کب نکاح ہوا؟ چھپا کے کیوں رکھا؟ ہاسٹل میں کیوں رہتی ہو گھر کی موجودگی کے باوجود؟ وغیرہ وغیرہ۔ ان کی ساس کو بہو کی خوبصورتی سے ڈر لگتا ہوگا، کہیں رخصتی سے پہلے ہی نہ بیٹا حسین بہو سے حق وصول کر لے۔ ایک بے باک لڑکی نے آخری سوال کے جواب میں ٹھاٹھا لگا کر کہا تھا۔ پرنیا کے چہرے سے بھاپ نکلنے لگی تھی۔ وہاں رکے بغیر وہ تیزی سے بیرونی گیٹ کی سمت جانے لگی۔ اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی، یہاں ٹھہرنا اب محال ہے۔ میری جان مبارک ہو، سر نے تو کمال کر دیا ہے نا؟ نیہا تو کہیں منہ چھپا کر روتی ہوگی۔ جانے کہاں سے بھاگتی ہوئی شنا اچانک آ کر اس سے لپٹ گئی تھی۔ پرنیا نے ہونٹ کچلے تھے۔ چلو سنا، چلتے ہیں۔ کیوں بھائی، رکو نا، ابھی تو مزہ آنا ہے۔ ساری لڑکیوں کو آگ لگی ہوئی ہے، شکلیں دیکھنے والی ہیں مرن جوگیوں کی۔ اپنے اپنے خیالوں میں تو سب سر پر اجارداری جمائے بیٹھی تھی۔ ثنا نے دانت کچا کر کہا تھا۔ صاف لگتا تھا وہ اس صورتحال سے بے تحاشا خوش اور مطمئن ہے۔ پرنیا کو اس کی سوچ سے شدید اختلافات ہوا تھا، مگر اس وقت اسے ٹوکنے کی بھی ہمت نہیں تھی اس میں۔ ٹھیک ہے، تم کرو انجوائے، مرو، میں جا رہی ہوں، وہ پھنکار کر بولی تھی اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ گیٹ سے ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھی جب معاذ حسن اور نیہا سے ایک ساتھ سامنا ہو گیا تھا۔ وہ فطری طور پر کنفیوز ہو گئی تھی۔ آئیں پرنیا، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، جسے پرنیا نے اگلے لمحے ہی چھڑا بھی لیا تھا۔ اس کی نکاح نہ چاہتے ہوئے بھی نیہا سے ملی تھی۔
کیا تھا اس کی آنکھوں میں؟ بے بسی، کرب، رنج یا پھر بے تحاشا نفرت و حقارت؟ پرنیا کو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلملاہٹ بھی محسوس ہوئی تھی، جس نے اس کا دل کچھ اور بھی بوجھل کر دیا تھا۔ دس از ناٹ فیئر پرنیا، اب بھی آپ کی ناراضگی اور آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ میری سمجھ سے باہر ہے۔ معاذ جو اس کے ہمراہ گیٹ سے باہر آیا تھا کسی قدر بے بسی سے گھویا ہوا تھا۔ پرنیا کو تو جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ اب بھی سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سا کمال کر دیا ہے آپ نے؟ وہ بھڑک کر کہتی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ معاذ نے بھوئیں سے کوڑ کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے گاڑی تک لایا تھا، پھر اسے سیٹ پر پٹک کر دروازہ لاک کرنے کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا اور دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کیا تھا۔ آپ کو شکایت تھی نا مجھ سے کہ میری وجہ سے آپ کا کردار مشکوک ہو گیا تھا؟ میں نے اسے معتبر کر دیا، اور کون سے پہاڑ سر کروانا چاہتی ہیں مجھ سے یہ بھی بتا دیں۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا۔ وہ بری طرح سے خفا نظر آ رہا تھا۔ پرنیا اس کے تیوروں سے کسی قدر خائف ہونے لگی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ؟ اس کی گھورتی نظروں کی وجہ سے پرنیا نے گھبرا کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ آپ کے خیال میں بے وقوف احمق تھا میں، مگر اتنا بھی نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ لیا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے وہ تلخی و نخوت سے جواب دے رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ سب پتہ چل گیا تھا تو آپ معاذ کی نگاہوں کا شاکی کے انداز پر پرنیا نے پھر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تو آپ سے کبھی شکایت نہیں کی تھی پرنیا، حالانکہ آپ نے بھی مجھے کم پریشان نہیں کیا تھا۔ پرنیا بے اختیار نظریں چرا گئی تھی۔ آغاز آپ کی طرف سے ہوا تھا، کسی کو دیکھے بغیر آپ نے اپنی ایک مستقل رائے قائم کر لی، پھر اس پر ڈٹے بھی رہے۔ حد تھی خود پرستی کی بھی۔ وہ خفا خفا سی بولی تھی تو معاذ نے ونڈ اسکرین سے نگاہیں ہٹا کر بہت شرارتی قسم کی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ میں سارے ازالے کر دوں گا، ڈونٹ وری، بس تم دیکھتی جاؤ جانے من۔ وہ ایک دم سے پٹری سے اتر گیا تھا۔ پرنیا بری طرح سے چونکی اور اس کی نگاہوں میں اترتے اشتیاق کے رنگوں کو دیکھ کر اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ بس روک دے گاڑی یہاں سے، ہاسٹل زیادہ دور نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے گھبرا کر راہ فرار ڈھونڈنی چاہی تھی۔ معاذ نے انسنی کر دی تھی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ پرنیا نے جج ہو کر خفگی سے اسے دیکھا، پھر جھنجھلا کر بولی تھی۔ ہاسٹل پیچھے رہ گیا ہے سر، آپ مجھے یہیں اتار دیں۔ سر کی کچھ لگتی تمہیں، میں بتاتا ہوں پھر کہو گی سر مجھے۔ معاذ نے غصے سے اسے دیکھا، پھر ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ کو اس کی کمر میں حمائل کرتے ہوئے ایک دم اپنی جانب گھسیٹ لیا تھا۔ پرنیا کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ گاڑی بے قابو ہو کر لہرائی تھی، مگر معاذ کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے ساتھ اس کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال چکا تھا۔ فارم ہاؤس میں گھوڑے پر بیٹھے بھی وہ یہ کرشمہ دکھا چکا تھا، حالانکہ تب بھی کئی مرتبہ دونوں کا توازن کھو کر گرنے سے بچے تھے، مگر معاذ جذباتیت میں ان باریکیوں کی سمت کبھی بھی دھیان نہیں دیتا تھا۔ نہیں کہتی، نہیں کہوں گی، پلیز آپ گاڑی کو دیکھیں۔ پرنیا نے اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو بیچ اس کی کربتوں میں جل کر خاک ہوتے ہوئے بھی سٹپٹا کر بوکھلا کر کہا تھا۔ معاذ زور سے ہنس پڑا۔ تمہاری موجودگی میں میرا دھیان کسی اور پہ ہو سکتا ہے ظالم لڑکی؟ وہ منجمد سی سانس بھر کے کسی قدرے شریر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ سنو، ہمیشہ ایسی ہی میری فرما بردار رہنا، بہت اچھی لگتی ہوں مجھے اس طرح۔ اس کے شوق و سنگ لہجے میں معنی خیزی کا رنگ بے حد گہرا تھا۔ پرنیا اسی حساب سے سرخ پڑ گئی تھی۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، وہ جھلا کر یہی کہہ سکی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے تم اس وقت کتنی حسین لگ رہی ہو؟ میرا دل بے حد بے ایمان ہو رہا ہے، ریئلی ہر حد بندی کو توڑنے کی خواہش ہو رہی ہے۔ ویسے بھی یہ میرا حق بنتا ہے، کم نہیں ستایا تم نے مجھے۔ معاذ نے ذرا سا اس کی سمت جھک کر سرگوشی کی تھی۔ پرنیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے بے تحاشا قسم کی گھبراہٹ سے دوچار ہوتے متوحش ہو کر اسے دیکھا تھا۔ اس کا رنگ کیسے لمحوں میں پیلا پڑ گیا تھا۔ معاذ نے ٹھنڈا سانس بھر لیا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں بھائی، بے ہوش نہ ہو جائیے گا، وہ آہ بھر کے بولا تھا۔ تب ذرا پرنیا کو حوصلہ بحال ہوئے تھے۔ معاذ نے اس کی ہر کیفیت کو بڑی جازیت کے ساتھ نوٹس کیا تھا اور اسی لحاظ سے بدمزہ ہو گیا تھا۔ بہت مطمئن اور خوش رہتی ہونا، مجھ سے دور دور رہ کر مجھے پاگل بنانے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ پرنیا اس انوکھے شکوے پہ بھی بے تحاشا خجل ہوئی تھی اور اس نے نظریں چرا لی تھیں۔ معاذ کی ایسی باتوں کے دوران ہی وہ دونوں شاہ ہاؤس پہنچے تھے۔ پرنیا دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس رومانٹک موڈ سے خدا کی پناہ مانگتی رہ گئی تھی۔
गाड़ी पोर्टिको में रुकी थी तब वो तेजी से अंदर भागी थी। सबसे पहला सामना ज़ैनब से हुआ, जो उसे देखकर बेतहाशा चहकी थी। लाले ने अब तुम्हें घर क्या बेडरूम तक ले जाकर ही जान छुड़वानी है, लिहाजा नखरे और जिद छोड़ दो लड़की। पर्णिया कुछ कहे बगैर उससे लिपट गई थी। माज ने आते ही सब पर अपनी खफगी जतला कर सही मगर उन्हें अपना कारनामा सुना दिया था। नेहा की मायूसी तक सारी तफसील के साथ ज़ियाद पे सबसे ज़्यादा ओस गिरी थी। उसके सारे प्लान फेल हो गए थे। आपको जहान भाई ने बताया होगा यकीना, मैंने खुद सुना था, वैसे भी ज़रा गौर करने पर यह हकीकत वाज़ी हो जाती थी। माज ने यहाँ अपनी बेवकूफ़ी का किस्सा छेड़ना मुनासिब नहीं समझा था। अब आप मुझे बताएं कि मोहतरमा को मनकूहा से बीवी का दर्जा कब मिलेगा? माज ने अहम सवाल किया था। मम्मा चौंकी। ऑफ कोर्स भाभी की स्टडी कंप्लीट होने के बाद। ज़ियाद ने मम्मा की घूरती नज़रों की परवाह किए बगैर नया शोशा छोड़ दिया था। माज को इस जवाब पर तक चढ़ गई थी। स्टडी कंप्लीट होने में भी अभी वक्त है, फिर हाउस जॉब। सुन ले मम्मा, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। वो अपने मखसूस अंदाज में बोला। पर्णिया ने वहाँ से उठ जाना ही मुनासिब ख्याल किया था। वो बेबाक था मगर वो उसकी बेबाकी के मुजाहिरे नहीं सह सकती थी। बेहतर होगा आप अपना मामला पापा की अदालत में ले जाएं, ज़ियाद ने चहक कर सलाह दी थी। उसे खुशी हो रही थी कि मामला अभी हाथ से निकला नहीं। माँ सारी हकीकत से आशना नहीं हुआ था। एडवेंचर अभी भी मौजूद था। अब भी उसे ऐन मेहंदी के दिन उसकी शादी का बतलाकर मज़ा लिया जा सकता था। मुझे नहीं पता, बस मैं बता चुका हूँ, वो निरूठेपन से कहता धड़ाधड़ सीढ़ियाँ चढ़ गया था। उसके जाते ही मम्मा ने ज़ियाद को घूरा था। कोई ज़रूरत नहीं है अब ये खड़ाक पैदा करने की। कुछ नहीं होता ना मम्मा, देखें अब भी क्या कह दिया लाले ने। कुछ नहीं ना, रियली वो खुद भी इंजॉय करेंगी। ज़ियाद तब तक उन्हें कायल करता रहा था जब तक मम्मा ने झल्लाकर सही मगर जो मर्जी आए करो कहकर जान न छुड़ा ली थी। फिर ज़ियाद ने ये अहम मैसेज बाकी सब तक भी पहुंचा दिया था ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे। सीन चेंज। जहां ने किस कदर हैरानगी से अपने सामने पड़े बुके को देखा था, जिसके मोमी चिकने कागज के नीचे सफ़ेद अध खुले गुलाब थे। कहीं कहीं सब्ज पत्ते झलक रहे थे। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जिनकी दिल फरेब सी महक पूरे कमरे में फैल गई थी। ये तकरीबन साल बाद इस हरकत को दोहराया गया था और ऐसा करने वाला कौन था वो नहीं जानता था। उसने गहरा सांस भरा था और उठ खड़ा हो गया था। इसी पल उसका सेल फोन बजा था। जहान चौंक कर मुतवज्जा हुआ। मिसेस अफरीदी का फोन था। वो शिशो पंज में पड़ गया था कि कॉल रिसीव करे या ना करे। फिर कुछ सोचकर उसने फ़ोन उठा लिया। रुखसती के लिए तुमने शाले को मना किया होगा ना, जो वो एक ही तकरार किए जा रही है। वो छूटते ही उसे लताड़ने लगी थी। जहान की होठों की तराश में दिल जलाने वाली मुस्कुराहट बिखर गई थी। बहुत खूब, अगर मुझे अंदाज़ा होता मोहतरमा मेरी इतनी फर्माबरदार हैं तो मैं निकाह से कबल ज़रूर इस कस्म का राब्ता बहाल करता उनसे। उसके जवाब ने मिसेस अफरीदी जैसी खाक और शातिर औरत को भी चकरा कर रख दिया था। सच कह रहे हो जहांगीर, आपने उसे मना नहीं किया तो फिर वो क्यों यही रट लगाकर बैठी है? उनके अंदाज में झंझलाहट और परेशानी थी। जहान को अजीब सा सुकून अपने अंदर उतरता महसूस होने लगा था। आप बताएं, मैं ऐसी हिमाकत कर सकता हूँ? आपके अंदाजे और सोच के ऐन मुताबिक मुझसे तो दिन रात नहीं कटते हैं शाले साहिबा के हिज्र में। कब ये चंद दिन गुजरेंगे और वो मुकम्मल मेरी दस्तरस में होंगी। उसने दांत कचकचाकर कहा था। मिसेस अफरीदी की घसियाहट का कोई इंतहा नहीं थी। अगले लम्हे वो कॉल ड्रॉप कर चुकी थी। जहां ने तनफ़्फ़ुर ज़दा अंदाज में सर झटका और सेल वापस जेब में रख लिया। पलटा और साकन रह गया। ज़ैनब ज़रा सी झुकी बुके हाथों में लिए नाक के करीब लाकर सूंघ रही थी। झुकने के बायस उसके रेशमी बालों का आबसार आगे की सिमत गिरा रहा था, जिसे उसने एक हाथ से नज़ाकत से पीछे कमर पर गिराया था। फिर सीधी होकर उसे देखने लगी। ये भी आपको शाले साहिबा ने भेजा होगा। पता नहीं उसके लहजे में इतनी काट और सर्द महरी कहाँ से आन समाई थी। कितनी हसीन थी वो। चौदहवीं के चांद जैसा मबहूत कर देने वाला रोशन चेहरा था उसका, मगर हर वक्त अंगारे चबाए रखती थी। जहां ने उसकी हर बात के जवाब में खामोश रहने का खुद से अहद कर लिया था, जब भी कदम बढ़ा दिए थे। बात सुने जी, ज़ैनब ने तेजी से पुकारा था। जहान रुक गया मगर पलटा नहीं था। बहुत मोहब्बत करते हैं शाले से। जहान ने जलती आंखों से उसे देखा। क्या ना था उसके चेहरे पर रक़ाबत की जलन, नख़वत भरी तल्खी, अपने
خدشے کی صداقت کا خوف اور انکار سننے کی ایک ہم کناعتی سی خواہش۔ جہان کو جانے کیا سوجی تھی، ایک اپنے دل کے ساتھ ساتھ اس کے دل سے بھی مختلف چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں بہت زیادہ۔ تم نے سنا نہیں میں ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ مجھ سے وقت کاٹے نہیں کٹتا۔ زینب کا چہرہ ایک لخت فیکا پڑ گیا تھا، اتنا فیکا کہ ایک پل کو جہان کو اپنی جذباتیت پر تاؤ آ گیا تھا، مگر صرف ایک پل کو۔ پھر اس نے اپنے دل میں ٹھنڈک پڑتی ہوئی محسوس کی تھی۔ زینب نے لمحے کے 1000ویں حصے میں نگاہ جھکا دی تھی، مگر وہ اس کی آنکھوں میں غات لگا کر بیٹھا تھا۔ بریکٹ میں خود تو جل رہا ہوں زینب، پھر کیا حرج ہے کہ میں ان لوگوں کو بھی اس آگ کی لپیٹ میں لے آؤں جو میری تباہی کے ذمہ دار بنے ہیں۔ اب میں تنہا نہیں جلنا چاہتا۔ بریکٹ کلوز۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے متعلق میں ہمیشہ آپ سے سوال کرتی رہی، آپ مگر مکرتے ہی رہے تھے۔ زینب خود کو شاید سنبھال چکی تھی جبھی اگلا سوال کر دیا تھا، مگر اس کی آنکھیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھیں شاید کہ وہ جہان کا سامنا کر پاتی، شاید اپنی شخصیت کا احساس یا بھید کھل جانے کا خوف مائک تھا۔ اور کون ہو سکتی ہے بھلا؟ یہ سوال تو اب بے معنی نہیں ہو کر رہ گیا ہے۔ جہان کے جتلاتے ہوئے انداز پہ زینب پھر سے چہرے کو دھواں ہونے سے بچا نہیں سکی تھی۔ جہان کو اس پل اندازہ ہوا تھا اس کا دل ایک نرم گوشے کے ٹکڑے کی بجائے سنگلاخ پتھر میں ڈھل چکا ہے، ورنہ زینب کو اس طرح سے جج کرنے، دکھ میں مبتلا کرنے اور کرب دینے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو پھر آپ کو ہر کام تھرو پراپر چینل کروانا چاہیے تھا۔ آپ کو نہیں لگتا اس لڑکی کی عزت اس اقدام سے مجروح ہوئی ہے؟ وہ تڑق کر بولی تھی۔ جہان بلا وجہ مسکرانے لگا۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، ہر کام باقاعدہ طریقے سے ہوگا۔ جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے تو یہ قدم بھی میں نے اسی لیے اٹھایا تھا۔ مجھے خدشہ تھا اگر یہاں کسی نے کسی وجہ کو بنیاد بنا کر انکار کر دیا تو میں شعلے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ زینب کچھ دیر ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی، پھر ہونٹ بھینچ کر تیزی سے پلٹ کر باہر نکل گئی، اور جہان وہ تو تھا ہی پلسرات پہ اس کے جاتے ہی نڈھال سے انداز میں صوفے پر ڈھہ ہو گیا تھا۔ زینب کا کیا حال ہوا یہ زینب اور اللہ جانتا تھا۔ سین چینج۔ آپ چلیں میں لا رہی ہوں چائے۔ پرنیا جو اس کی نظروں سے کنفیوز سی ہو رہی تھی جذبز ہو کر بولی تھی۔ مما نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا، کچھ زیورات پسند کروا رہی تھی وہ اسے اور نوریہ کو کہ ماذ وہیں آن ٹپکا تھا۔ چائے پلوائیں مما جانی؟ وہ زبردستی ان کی گود میں سر گھسا کر لیٹ گیا تھا۔ اچھا بیٹے بنا دیتی ہوں، آپ ہٹو تو صحیح، کام کرنے دو مجھے، یہ اتنا ضروری کام تھوڑی ہے، پہلے میری سنیں۔ مما مسکرا دی تھیں، پھر اس کے بال بگاڑ دیے۔ اوکے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بیوی چاہیے مکمل قبضہ ملکیت کے ساتھ۔ وہ پرنیا کو ترچھی نگاہوں سے دیکھ کر بولا تھا۔ پرنیا مما اور نوریہ کی موجودگی میں بے حجابی کے اس مظاہرے پر خفت اور حجاب سے سرخ پڑ گئی تھی۔ نوریہ تو ماس کی موجودگی کے ساتھ ہی بہانہ بنا کر نکل گئی تھی۔ میں چائے بنا کر لا دیتی ہوں۔ پرنیا کو اور کچھ نہیں سوجا تو تیزی سے باہر چلی گئی تھی۔ ماں سے کچھ تو شرم کرتے ہیں بیٹے، ماں نے اسے لتاڑا تھا، مگر وہ کہاں پروں پر پانی پڑنے دیتا تھا۔ کم آن مما، میں نے کوئی گستاخی تھوڑی ہی کی ہے، اب یہ سوال کرنا بھی میرا حق نہیں۔ وہ الٹا خفا ہونے لگا تھا۔ مما نے ٹھنڈا سانس بھرا تھا۔ نہیں پتر جی، آپ کو سارے حقوق حاصل ہیں۔ گڈ، یہ کی نا آپ نے اچھی سی بات۔ وہ دانت نکالتا ہوا ان سے لپٹ گیا تھا، پھر وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ میرے سر میں درد ہے اور وہ چائے سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پرنیا اس کی آواز سے گھبرا کر پلٹی، پھر سرعت سے خود کو سنبھالا تھا۔ وہ بہت اطمینان سے چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کوئی ٹیبلٹ لے لینا ساتھ۔ ٹیبلٹ سے بھی نہیں جائے گا ریئلی۔ پھر کیا چاہیے؟ وہ کسی قدر جھلائی تھی۔ انگلیاں پھیرے میرے بالوں میں، یہ میرا درد بھاگ جائے گا۔ یہ اپنی چائے سنبھالیں اور اپنے کمرے میں جائیں۔ پرنیا نے چائے چھان کر مگ اس کی سمت بڑھاتے ہوئے بے حد نروٹھے پن کا مظاہرہ کیا تھا جو ماس کو کم از کم بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ مگ اس سے پکڑ کر سیلف پر پٹکا اور اسی جارحانہ موڈ میں اسے بازوؤں میں دبوچ کر بولا تھا، تمہیں نہ سنبھال لوں اور لے جاؤں اپنے کمرے میں، سارے مسائل ہی حل ہو جائیں گے۔ وہ اس پر جھک کر دھمکی آمیز انداز میں بولا تھا۔ لہجے کی گمبھیرتا، قربتوں کی سحر انگیزی کے باوجود پرنیا کا دل اچک کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا غلطی سے، میں نے جو کچھ سنا نادانستگی میں، اللہ کے بندو یہ کچن ہے اور یہاں ایسے سین ممنوع۔
کوئی ہے جو مجھے میرے کمرے تک چھوڑ آئے کہ میں اب غلطی سے بھی آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا۔ زیاد نے دونوں ہاتھوں کو آنکھ پر رکھے ہوئے تھے اور ان کی جھیری سے مسکراہٹ چھلکاتی نظروں سے دونوں کو دیکھتا دہائی سی دینے میں مصروف تھا۔ ماس جھیپ کر تیزی سے پرنیا کو چھوڑ کر فاصلے پر ہوا۔ پرنیا کا تو جیسے سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ تیزی سے رخ پھیر کر بے بسی کے شدید احساس سمیٹ ہونٹ کچل کر زخمی کرتی رہی تھی۔ جاہل لڑکے، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ میاں بیوی کی پرائیویسی میں اس طرح نہیں گھستے۔ معاذ نے شرمندہ ہونا تو سیکھا ہی نہیں تھا، الٹا اسے ہی لتاڑنے کھڑا ہو گیا تھا۔ زیاد کی تو آنکھیں ہی پھٹنے والی ہو گئیں۔ میاں بیوی، سوری، صرف میاں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کچن جیسی جگہ پر اس قسم کے پرائیویٹ مظاہرے نہ کرے۔ زیاد نے چمک کر اس کی غلطی واضح کی تھی۔ تم تو بیوقوف ہو، موویز دیکھتے تو پتہ چلے، آدھا رومانس ہیرو ہیروئن کچن میں ہی کرتے ہیں، آدھا پبلک اسٹاپ اور بیڈ روم میں۔ آئندہ کچن میں آنے سے پہلے دروازہ ضرور نوک کرنا۔ وہ اسی ڈھٹائی سے مشورہ دے رہا تھا۔ زیاد بیچارہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ سین چینج۔ لو، آج میں تم سے نکاح عشق کرتا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ معاذ نے شعر سنا کر حاضرین سے داد چاہی تھی مگر ان سب کے منہ بنے ہوئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی، اتنا زبردست شعر ہے۔ وہ بھنایا تھا، ہمیں گانا سننا ہے، آپ ننھے منھے شعر پر ٹڑکا رہے ہیں۔ ویسے بھی یہ خالصاً پرنیا بھابھی کے لیے تھا، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ زیاد نے منہ لٹکا کر کہا تھا۔ معاذ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ گانا بھی تمہاری بھابھی صاحبہ کے لیے ہی ہوگا، تمہیں کیا فائدہ دے گا بھلا؟ اوہ ویری نائس، مبارک ہو بھابھی آپ کو۔ شالے بھابھی کو میں بعد میں کال کر کے مبارکباد دوں گا کہ ان کے دیور نے گانا ڈیڈیکیٹ کیا ہے انہیں۔ زیاد نے طنزیہ لہجہ و انداز میں معاذ تل ملایا اور نہایت ہی برجستگی سے بات کا رخ پلٹ کر اپنا بدلہ چکایا تھا۔ پہلے تو معاذ کو اس کی عیاری سمجھ نہیں آئی تھی، جب سمجھ آئی تو اس نے زیاد کو اکٹھے کئی گھونسے دے مارے تھے اور دکھائیں ایفیشنسی۔ میرا دماغ پاگل ہے نا کہ میں اپنی اتنی حسین و جمیل بیوی کو چھوڑ کر ادھر ادھر گانے ڈیڈیکیٹ کرتا پھروں۔ اس نے اسی وقت اندر آتی پرنیا کو نثار ہونے والی نظروں سے دیکھ کر زیاد کی درگت بنائی تھی۔ یار کیا بدتمیزی ہے یہ! مما جان ان کو دیکھیں، دیکھ کر کہیں سے بھی لگتا ہے یہ دونوں ڈاکٹر ہوں گے۔ جنید بھائی نے متاسفانہ انداز سے دونوں کو دیکھا تھا۔ مما جان جواب میں کچھ کہے بغیر مسکراتی رہی تھی۔ خوش ہیں میرے بچے، اللہ انہیں نظر بد سے بچائے۔ جہان کدھر ہے؟ اسے بھی بلا کے لاؤ نا سب کے بیچ۔ مما جان کے کہنے پر حسن جہان کو بلانے کے لیے چلا گیا تھا۔ ادھر کیوں بیٹھ رہی ہو پرنیا، یہاں آؤ نا میرے پاس۔ معاذ نے اسے بھابھی کے ساتھ بیٹھتے دیکھ کر شرارت بھرے انداز میں ٹوکا۔ وہ کھسیائی تھی اور خفت زدگی کے عالم میں ایک چپتی سی نگاہ سب پر ڈالی اور لمبی پلکیں جھکا لی تھی۔ بے حجابی کے مظاہرے وہ کرتا تھا اور خفت ہمیشہ اسے اٹھانی پڑتی تھی۔ کیا کہیں کیا ہے ان آنکھوں میں کہ رکھ دیتی ہیں ایک اچھے بھلے انسان کو دیوانہ کر کے۔ وہ اگر آنکھوں میں ہی رہتا تو بہت اچھا تھا، اس نے یہ بہت ظلم کیا دل میں ٹھکانہ کر کے۔ معاذ نے آہ بھر کے کچھ اور شعر لڑکائے۔ بھابھی نے ذرا غور کیا، پھر اہم نکتہ اٹھایا تھا۔ آئی تھنک معاذ تمہیں پرنیا کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی پسند ہیں، سب سے زیادہ شاعری تم نے اس کی آنکھوں پر ہی کی ہے۔ ایک زبردست قہقہ پڑا تھا۔ معاذ نے ٹھنڈا سانس کھینچ لیا تھا۔ بہت خوب، جن پہ میں کرتا رہا انہیں خبر نہ ہوئی اور ارد گرد خبر مشہور ہو گئی۔ ویسے بائی دی وے اچھی تو آپ بھی مجھے کبھی بھی نہیں لگی، مگر اتنی بری بھی نہیں لگی تھی جتنی آج کل۔ اندازہ ہے آپ کو کہ آپ میری چیز پر کیسے پہرے داری کرتی ہیں، ہمیشہ اسے یوں پاس چپکائے بیٹھی رہتی ہیں جیسے میں کھا جاؤں گا اسے، وہ کلس کر کہہ رہا تھا۔ بھابھی نے منہ بنا کر اسے مخصوصی مصنوعی غصے سے گھورا تھا، پھر تیکھے لہجے میں بولی تھی۔ تمہارا کچھ بھروسہ بھی نہیں ہے، ہماری لڑکی اتنی پیاری ہے کہ حفاظت کی اضافی ذمہ داری سر انجام دینی پڑتی ہے، یہ ساری پہرے داری دھری کی دھری رہ جائے گی کسی دن۔ اور اس نے پرنیا کے سرخ پڑتے چہرے پر معنی خیزی نگاہ ڈال کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ پرنیا کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس سے اس معنی خیزیت سے بھری گفتگو کو سننا مزید برداشت نہیں ہوا تھا، جبھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ معاذ نے سرعت سے اس کی کلائی تھامی تھی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ میں گانا سنانے لگا ہوں، بیٹھو، مجھے نیند آ رہی ہے، جانے دیں۔ وہ بے اختیار نحاسی ہو گئی تھی۔ ایسی کی تیسی نیند کی، اب تمہاری نہیں میری مرضی چلا کرے گی، سمجھی تم؟ بیٹھو یہاں پر، وہ رعب دار انداز میں تحکم سے بولا تھا۔ پرنیا کے چہرے پر امڑتی ناگواری کو
پا کر بھابھی نے ملائمت بھرے انداز میں خود پرنیا کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ چند منٹ کی بات ہے چندا، ٹھہر جاؤ پلیز۔ پرنیا کا موڈ آف ہو گیا تھا مگر دانشتہ خاموشی اختیار کر لی تھی۔ توڑی جو اس نے مجھ سے تو جوڑی رقیب سے، انشا تو میرے یار کی بس جوڑ توڑ دے۔ معاذ جو بھابھی کو پرنیا سے سرگوشی میں بات کرتا دیکھ چکا تھا، ٹھنڈی آہ بھر کر گویا ہوا تھا۔ باقی سب اس مسخری پر بے ساختہ ہنسنے لگے تھے مگر وہ اثر لیے بنا بڑے انداز میں بولا تھا، رنجشیں تو ہوتی ہیں محبتوں میں مگر تم سے یہ کس نے کہا مجھ کو اکیلا کر دو؟ کوئی ہے جو ہماری صلح کروا دے؟ جے یار تو ہی سمجھا اپنی بہن کو۔ اس کا ڈرامہ طویل پکڑنے لگا تھا۔ باقی سب کے ساتھ بھابھی کی بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ پرنیا ان کی گود میں سوئے عبدالرافی کو پیار کر رہی تھی۔ معاذ نے پھر دہائی دینا شروع کر دی تھی، میری بے بسی، میری التجا، میری ضبط آہ پر نظر تو کر، مجھے مسکرا کے نہ ٹال، تو میری زندگی کا سوال ہے۔ چل بس کر یار، اللہ تجھے صبر دے گا۔ جنید بھائی نے اس کا کاندھا تھپکا تھا۔ آپ سب لوگ گواہ رہیں کہ انہیں حق دیا ہے میں نے میرے ساتھ دل لگی کا، میرے دل سے کھیلے جب تک ان کا دل بہل نہ جائے۔ اس نے پرنیا کی جانب ہاتھ کا اشارہ کر کے خاصی رنجیدگی سے کہا تھا۔ زیاد پھر ٹھی کرنے لگا تھا، کچھ اور بھی سنائے نا؟ زیاد کو بے حد لطف آ رہا تھا۔ معاذ نے سر طلسم میں خم دیا تھا اور پھر اٹھ کر پرنیا کے نزدیک آ کر گھٹنوں کے بل جھک کر شوخی و شرارت سے گنگنایا تھا، کہنا ہے جناب سے، پیار سے، آداب سے، دل کی آواز سے، زندگی کے ساز سے، بڑے اطمینان سے کہوں اپنی جان سے، آئی لو یو ایمان سے۔ وہ بڑی فدیانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پرنیا کو ٹوٹ کر شرم آئی تھی، اس نے بے اختیار ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ معاذ دل سے مسکرایا تھا اور کولر کھڑے کرتا ہوا بڑے ٹھاٹ سے اٹھ کر واپس اپنی جگہ پر آیا تھا۔ یار اب سنا بھی دو گانا؟ جنید بھائی نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ معاذ نے گہرا سانس بھرا۔ اتنا کچھ تو سنا دیا ہے۔ اس نے پھر سے نخرے دکھائے تھے۔ وہ تو تم نے اپنی نصف بہتر کو سنایا ہے، ہم تو تب سے گانے کا انتظار میں سوکھ رہے ہیں۔ وہ بھی صنف بہتر کے لیے ہی ہوگا، سوچ لیں۔ منظور ہے ہمیں، ہمیں تو سننا ہے۔ ہمیں تیری آواز اچھی لگتی ہے، تیرے نخرے نہیں ختم ہوتے۔ جنید بھائی کو غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ معاذ کو ان کا موڈ بحال کرنا پڑا تھا۔ راحت کا ہی سنانا۔ معاذ کو گانے کے آغاز سے پہلے ہی جنید بھائی نے تاکید کی تھی۔ وہ ان کے بجائے پرنیا کو دیکھ کر مسکرایا۔ چلوں میں تیرے پیچھے پیچھے، باقی سارے بندھن توڑ دوں، جو تیرے تک نہ جائے اس رستے کو چھوڑ دوں۔ ہر خواب میرا، امید میری، میں تجھ سے جوڑ لوں، سب رشتے ناتے ہنس کے توڑ دوں، بس تجھ سے دل کا رشتہ جوڑ لوں۔ جڑ گئی تجھ سے یہ میری زندگی، میں نے تو پائی ہے تجھ میں میری ہر خوشی۔ کہہ گئی مجھ سے ساری خود یہ باتیں تیری، اکثر خیالوں میں جو تیرے سنگ کہیں رکھوں میں، لمحہ لمحہ تجھ کو اپنے سینے میں رکھوں، ہر صبح تجھ سے ملنے کی چاہت میں جگوں۔ ایک تو ہی تو ہے ہونٹوں کی ہنسی، چہرے کا نور تو، سب رشتے ناتے ہنس کے توڑ دوں، بس تجھ سے دل کا رشتہ جوڑ لوں۔ تالیوں کی خوبصورت تال میں اس نے گیت ختم کیا تھا۔ پھر پرنیا کو دیکھا، اس کے گل رنگ رخسار پر حجاب امیز سرخی تھی، ریشمی پلکوں کا لرزتا سایہ اسے کچھ اور بھی حسین بنا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کھونے سا لگا تھا۔ زیاد نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تھا، تب وہ کھسیا کر سیدھا ہوا اور ایک مخمور سا سانس کھینچا۔ تیرا پیکر درد احساس سے دستک دے کر رات کے پچھلے پہر روز جگاتا ہے مجھے۔ ابھی تو آپ کو اسی پر گزارا کرنا پڑے گا جی۔ زیاد نے اسے چھیڑا تھا اور باقاعدہ کاندھا تھپک کر حوصلہ بڑھایا تھا۔ معاذ نے مسکینی قسم کی شکل بنا لی تھی۔ مچلتے رہتے ہیں ذہنوں میں وسوسوں کی طرح، حسین لوگ بھی وبال جان ہوتے ہیں۔ اس نے اب کے پرنیا کو ہی سنایا تھا۔ پھر سرد آہ بھر کے کمرے سے نکلتا تب پرنیا کی جان میں جان آئی تھی۔ سین چینج۔ کچھ تم سے محبت ایسی تھی ہم باتیں کرنا بھول گئے، کچھ اور ہی ہم نے کہہ ڈالا جو کہنا تھا وہ بھول گئے۔ ہم نے تو کہا تھا لوٹ آنا پر تم لوٹ کے آنا بھول گئے۔ ہوئی رات فلک پہ تارے تھے ہم دیا جلانا بھول گئے۔ میں ساحل پر بیٹھا ہی رہا تم کشتی لانا بھول گئے۔
اس نے سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیا اور اپنے آگے ڈھیر سارا دھواں پھیلا لیا۔ فضا میں تحلیل ہوتے دھوئیں کے مرحلے میں ایک منظر ابھرنے لگا تھا، ساتھ میں سرگوشی سے مشابہ کچھ آوازیں تھیں۔ بہت محبت کرتے ہیں شالے سے؟ ہاں، بہت زیادہ۔ تم نے سنا نہیں ابھی میں نے کیا کہا؟ اسے اپنی شفا کی یاد آئی اور دل خون ہونے لگا۔ کچھ اور ہی ہم نے کہہ ڈالا، جو کہنا تھا وہ بھول گئے۔ پتہ نہیں یہ حالات کی ستم ظرفی تھی، قسمت کی، یا پھر خود زینب کی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اپنے دل سے اپنی خواہش کے سامنے دغا بازی اور غلط بیانی کر کے سرشار نہیں رہ سکتا تھا۔ لمحہ لمحہ جل رہا تھا، تڑپ اور سلگ رہا تھا۔ دروازہ نوک ہوا اور اگلے لمحے پاپا نے اندر قدم رکھا تھا۔ سگریٹ اس کے ہونٹوں کے درمیان تھا اور آنکھوں میں وحشتوں اور کرب کا بسیرا۔ پاپا تو اسے دیکھ کر ہی ٹوٹنے لگے تھے۔ بوکھلایا تو جہان بھی تھا، یوں غیر متوقع طور پر انہیں سامنے پا کر۔ چاچو، آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا، خیریت ہے نا؟ اس نے سگریٹ پھینک کر جوتے سے مسلا تھا اور شرمندگی و خجالت سے چور ان سے نگاہ چار کیے بنا بولا، آپ نے شالے کو رخصتی سے منع کر کے اچھا نہیں کیا بیٹے۔ جہان کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ اس نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ یہ میری خواہش تھی بیٹے، میں آپ کو یوں تنہا سلگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ سوری چاچو، وہ بوجھل آواز میں یہی کہہ سکا تھا۔ اپنا خیال رکھا کرو بیٹے۔ اینی ویز آپ کی خواہش مجھے ہر حال میں مقدم ہے، مگر میں چاہتا ہوں شالے کو شادی سے کچھ دن قبل یہاں بلوا لوں۔ بچی سب سے متعارف بھی ہو جائے گی اور شادی میں شریک بھی، لیکن اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ جہان ان کے سوالیہ انداز کو پا کر ایک دم خفت زدہ ہو گیا تھا۔ جیسے آپ مناسب سمجھے چاچو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ گڑبڑا کر بولا تھا۔ پاپا نے آہستگی سے اس کا شانہ تھپکا اور دعائیں دینے واپس چلے گئے تھے۔ انہیں گئے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب ماں زیاد حسن سمیت باقی سب نے بھی اس کے کمرے پر دھاوا بول دیا تھا۔ آپ کے تو وارے نیارے ہیں جناب، سنا ہے شالے بھابھی بھی تقریب میں شریک ہوئیں گی؟ زیاد نے مسکراتی آنکھوں میں شرارت بھر کے اس سے استفسار کیا تھا۔ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا شادی رکوا کے جے، ماز خفا خفا سا بولا تھا۔ جہان نے محض اس کا ہاتھ دبایا، گویا خاموش رہنے کا اشارہ کیا ہو۔ کون لائے گا بھابھی کو یہاں پر؟ حسان بھی بے حد متجسس ہو چکا تھا۔ لالے کو لانا چاہیے اصولاً تو۔ زیاد کی بات پہ ماز کو دھچکا لگا تھا۔ کیوں؟ مجھے کیوں؟ جے کا کام ہے یہ؟ پرنیا بھابھی کو جو ہر بار جہان بھائی لاتے رہے ہیں۔ زیاد کی وضاحت پر ماز کا منہ بن گیا۔ وہ تو میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا، یعنی میں خفا تھا نا جے کا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں جے؟ ماز نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ جہان اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں اس سے کیا سننے کا متمنی تھا۔ اس کی خاموشی پر ماز کا موڈ آف ہونے لگا تھا۔ بس تم لے کر آؤ گے انہیں جے، میں کہہ چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد جب وہ سب ہلا گلا مچا کر چلے گئے اور ماز جہان کے ساتھ اکیلا رہ گیا تو ماز نے اپنی بات پر زور دے کر کہا تھا، ہمیں آخر ضرورت کیا ہے اس تکلف میں پڑنے کی؟ ماز، جسے آنا ہوگا خود آ جائے گا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ تو تم نہیں مانو گے میری بات؟ ماز خفگی سے اسے گھورنے لگا تھا۔ بات ہو بھی تو ماننے والی نا۔ میں اتنا اتاولا نہیں ہو رہا ہوں کہ محترمہ کو خود لینے پہنچ جاؤں، وہ تنفر سے بولا تھا۔ ماز ٹھنڈا سانس بھر کر اسے بے بسی سے دیکھنے لگا تھا۔ تم بہت ضدی ہو رہے ہو جے، یہی سمجھ لو، مگر میں کوئی فضول بات ماننے سے قاصر ہوں، وہ نروٹھے پن سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ماز حیران رہ گیا تھا۔ سین چینج۔ لفظ ٹوٹے لب اظہار تک آتے آتے، مر گئے ہم تیرے معیار تک آتے آتے۔ ہم سمجھتے تھے کہ کچھ وقت لگے گا شاید، ایک انکار کو اقرار تک آتے آتے۔ ہاتھ رکھنا پڑا سینے پہ ہمیں بھی آخر، دل کہاں رہتا ہے دلدار تک آتے آتے۔ ایک لمحے کی مسافت بھی بڑی ہوتی ہے، ہم کو تو عمر لگتی یار تک آتے آتے۔ اس نے کسی قدر غصے کے عالم میں اس کا راستہ روکا تھا۔ پرنیا نے جذبس ہو کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ اس طرح سے؟ اس کی آنکھوں میں اپنی نظر اندازی پر آگ سی سلگ رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے پرنیا نے عجیب سی روش اپنا لی تھی، اس سے گریز کی روش۔ اگر وہ شاہ ہاؤس میں ہوتی تو اس کے سائے سے بھی بتکا کرتی تھی، سب کے ساتھ بھی اس کے سامنے نہ بیٹھتی، کالج میں بھی اس سے سامنے پہ اس طرح اجنبی بن جاتی جیسے کبھی کوئی تعلق واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ ماز اس کے یوں رنگ بدلنے پہ زیادہ تلملا رہا تھا۔
میں بھی آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تڑک کر بولی، مگر ماس کو شرارت سوچ گئی تھی۔ کیا کر رہا ہوں؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، پھر بھی الزام؟ وہ اس کی آنکھوں میں شوق جذبوں کی بے باک لپک تھی جو پرنیا کے اندر تک جھنجھلاہٹ بھر گئی تھی۔ شٹ اپ پلیز، یہ کالج ہے، کم از کم اس کی تقدس کا ہی خیال کر لیا کریں، اس نے جھڑک کر ٹوکا تھا۔ ماز نے بھینچا ہوا سانس کھینچا تھا۔ کالج ہو یا مدرسہ، تم ہر جگہ پر میری بیوی ہی رہو گی، اس نے صاف جتلایا تھا۔ پرنیا اسی حساب سے جج ہوئی تھی۔ راستہ چھوڑے میرا، تم میرے ساتھ چلو، وہ ہٹ دھرمی سے بولا تھا۔ میں نہیں جا رہی، آپ اپنی اصلاح کر لیں پہلے، میں بھی یہ گریز چھوڑ دوں گی۔ ہر جگہ آپ مجھے ذلیل کروانے پر تل گئے ہیں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ پھنکاری تھی۔ ماس کے اعصاب کو زبردست شوق لگا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے پرنیا تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس شوق سے نکلا تو متاسف ہو کر بولا تھا۔ بالکل اندازہ ہے، بلکہ مجھے یہ بات کہنے پہ آپ نے ہی مجبور کیا ہے۔ میں عاجز آ گئی ہوں آپ کی ہر وقت کی شوخ حرکتوں سے۔ مذاق سے حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ اسے اندازہ تک نہ ہو سکا تھا کہ اس کے الفاظ کس درجہ سنگینی سمیٹ لائے تھے۔ ماس کے چہرے پر ایک دم سائے لہرانے لگے تھے۔ میری محبت تمہیں بیزار کرتی ہے؟ وہ کھانسی تاخیر سے بولا تھا تو لہجہ بھچا ہوا تھا۔ بات یہ نہیں ہے ماز، مگر آپ کو خیال کرنا چاہیے، سب کے سامنے ایسے مظاہرے اوکورڈ لگتا ہے۔ وہ شاید خود بھی اپنے رویے کی بدصورتی سے آگاہ ہو گئی تھی جبھی دھیرے سے بولی تھی، مگر ماز کے چہرے کے تاثرات جو بے حد سرد ہو چکے تھے ان میں نرمی نہیں آئی تھی۔ تم سمجھتی ہو تم نے جو یہ حد باندیاں قائم کی ہیں انہوں نے تمہیں سیفٹی دے دی ہے؟ وہ اسی سنگین و فتین لہجے میں بولا تھا۔ پرنیا کا سارا اعتماد اور تنتنا اس کے رویے کی ڈھیل تک برقرار رہتا تھا۔ جہاں اس نے مزاج کا رنگ بدلا وہیں اس کی جان ہوا ہوئی نہیں۔ یہ بات نہیں ہے مگر ماز، میں ٹھیک ہے تم جاؤ، وہ اسی برہم موڈ اور خطرناک سنجیدگی کے ساتھ بولا تھا۔ تشویش اور گھبراہٹ نے پرنیا کو بے حال کر دیا تھا تو وہ گویا بری پھنسی تھی۔ تم جا سکتی ہو پرنیا، اب تم سے میں تب ہی پیار جتلاؤں گا، بات کروں گا جب مکمل تنہائی ہوا کرے گی۔ کورس تمہیں لوگوں کا خیال مجھ سے زیادہ ہے، وہ اسی طرح خراب موڈ کے ساتھ بولا، بلکہ اسے وہاں متفکر اور پریشان چھوڑ کر خود آگے بڑھ گیا تھا۔ پرسوں شام کے وقت جب مما کے کہنے پر وہ انہیں شاپنگ کروانے کے لیے لے جا رہا تھا، پرنیا نے اس کا ساتھ جانے کا سن کر ہی ارادہ بدل دیا تھا۔ پھر وہ سب کے اصرار کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ تب ماس کے تصور تک بھی نہیں تھا کہ وہ یہ سب کچھ اسی حکمت عملی کی وجہ سے کر رہی ہے۔ وہ جیسے جیسے سوچ رہا تھا اسی حساب سے سلگ بھی رہا تھا۔ جب سے پرنیا کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوئی تھی وہ قدم قدم پر ذلیل اور ہرٹ ہوتا آ رہا تھا۔ وہ انا پرست تھا اور اسی لحاظ سے حساس بھی۔ وہ اس کے اندر ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی، توہین کا جان لیوا احساس تھا جو کچوکے لگاتا جا رہا تھا۔ پرنیا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جو اپنی معصومیت، حسن و پاکیزگی کے باعث دل کے ایوانوں پر حکمرانی کرنے لگی تھی۔ اس نے اس سے بہت پاکیزہ اور شفاف محبت کی تھی، مگر اس نے ہر لمحہ ہر پل اس کو ہی نہیں اس کے جذبوں کو بھی پیروں کی ٹھوکروں میں ہی رکھا تھا۔ پتھر پر بھی مسلسل پانی کی بوندیں گرتی رہیں تو اس میں بھی سوراخ کر دیتی ہیں۔ وہ تو پھر انسان تھا۔ اس پہ اس کی محبت نے اثر نہیں کیا تو ماس کے اندر اس تضحیک آمیز رویے سے تلخی اور انتقامی کارروائی کا جذبہ بیدار کر دیا تھا۔ وہ بچپن سے ایسا ہی تھا، انتہا پسند، محبت میں ٹوٹ کر چاہنے والا، جان نچھاور کرنے کو تیار، نفرت و انتقام میں توڑ دینے والا، جان نکال لینے کے در پہ ہو جاتا تھا۔ اس کے اندر پرنیا کی نظر اندازی اور پھر مسلسل رد ہونے نے انگارے چٹخا دیے تھے۔ اتنی شدید خلن تھی، بے حد جلن۔ بس ایک ہی احساس تھا کہ اس پہ اپنی برتری، اپنی اہمیت جتلانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر وہ ٹہلتا اور سگریٹ پھونکتا رہا تھا، پھر کمرے سے نکل کر تیز قدموں سے نیچے چلا آیا تھا۔ مما، اس نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر پکارا تھا۔ خیریت ہے نا؟ مما کچن میں ہیں۔ زینب نے اسے غور سے دیکھا تھا، وہ معمول سے ہٹ کر سنجیدہ اور ملول نظر آ رہا تھا۔ ماز نے قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ کچن میں آیا تو مما ملازمہ اور بھابھی کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری میں بزی تھیں۔ اس نے ملازمہ کو وہاں سے ٹھڑکایا، پھر مما سے دو ٹوک انداز میں مخاطب ہوا تھا۔ مما، میں پرنیا کی رخصتی چاہتا ہوں، فوری۔ ماں تو اس آرڈر پر ہی ششدر ہو گئی تھی۔ اس پہ اس کا جارحانہ انداز، بیٹے ہو جائے گی رخصتی بھی، کام ڈاؤن۔ کب ہو جائے گی؟ میں نے کہا نا فوری۔
اس کا لہجہ و انداز ہنوز تھا۔ بھابھی نے مسکراہٹ چھپا لی تھی۔ ہر بات کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں میسن، بٹ ڈونٹ وری، سب کچھ آپ کے حسب منشا ہوگا۔ ماما نے اسے پیار سے دیکھا تھا۔ مجھے قواعد و ضوابط سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے ماما، میرا کام کریں بس آپ۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا ماز؟ آپ آج کہیں گے تو ہم آج تو بچی کو رخصت کروانے سے رہیں نا، کچھ دن ٹھہر جاؤ۔ آپ بس ٹھڑکا رہی ہیں۔ خیر، میں سمجھتا ہوں میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تاکہ کل کوئی مجھ سے شکایت نہ کرے۔ اس کا لہجہ بغاوت اور سرکشی لیے ہوئے تھا۔ مما تو ہک دک رہ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے بیٹے؟ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ مما پکارتی رہ گئی، مگر وہ جیسے آندھی طوفان کی طرح آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا تھا۔ مما تو ہولتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی تھی کہ بھابھی نے نرمی سے انہیں تھام لیا تھا۔ آپ کیوں گھبرا رہی ہیں چچی جان؟ وہ کہہ کر کیا گیا ہے؟ دیکھا آپ نے، اتنے غصے میں تھا کہ وہ ہراساں ہونے لگی تھی۔ بھابھی مسکرا دی تھی۔ یہ مسکراہٹ تسلی امیز تھی۔ پرنیا سے کوئی نظریاتی اختلافات پیدا ہو گیا ہوگا۔ پتہ تو ہے نا آپ کو کتنا جذباتی ہے، اگلے لمحے بالکل ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ ڈونٹ وری، مگر میرا دل ڈرا جا رہا ہے بیٹا، اس کا غصہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ چلیں آپ فکر نہ کریں، میں کال کرتی ہوں ماس کو، سمجھاتی ہوں اسے۔ بھابھی کے رسان سے کہنے پر مما نے اس بات سے سر ہلا دیا تھا، مگر ان کی پریشانی ہنوز قائم تھی۔ سین چینج۔ تم ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو نا پری؟ آج اس کی مائیو تھی اور ہاسٹل کے کمرے میں پرنیا کا آخری دن۔ ثنا بے حد ایموشنل ہو رہی تھی، خود پرنیا کا بھی دل اداس سا تھا، بار بار آنکھیں بھرا رہی تھی۔ ثنا کے ساتھ اس کا یادگار وقت گزرا تھا، ہر لمحہ بے حد قیمتی تھا۔ کچھ کہے بغیر پرنیا اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اوفو، رونے کی ضرورت نہیں ہے پری، ہم کالج میں ملتے رہیں گے نا، جب دل چاہے گا تم ملنے آ جانا مجھ سے، ورنہ میں خود چلی آیا کروں گی۔ ثنا اس کی چھلکتی آنکھیں دیکھ چکی تھی جب اعتراض باندھنے لگی تھی، مگر پرنیا کے آنسو پھر بھی بہہ رہے تھے۔ کیوں رو رہی ہو یار؟ اتنا ہینڈسم دولہا مل رہا ہے، بیٹھے بٹھائے ہنسو، خوشیاں مناؤ۔ مجھے تو ایکسٹرا دعائیں مانگنی ہیں تمہارے لیے کہ اتنی بلائیں ہیں تمہارے ساتھ۔ ثنا نے زبردستی اسے خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو اتنی محبت اور توجہ سے پوچھے کہ پرنیا کو پھر سے رونا آنے لگا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو نا، شادی کے بعد آ جانا۔ بس اب تم میرے جذبات نہ چھیڑو، اتنا دل چاہ رہا تھا میرا، مگر وارڈن نے پرمیشن ہی نہیں دی۔ ماں سے سفارش کروا لو۔ اب سر کیوں نہیں کہتی ہو؟ پرنیا بری طرح سے جھیپی تھی، شرمیلی مسکان کے ساتھ بولی تھی، ایک بار کہہ دیا تھا، مائنڈ کرتے ہیں نا اسی لیے۔ اوہو، تم تو ابھی سے ان کے رنگ میں رنگ گئی ہو، بعد میں کیا ہوگا؟ ثنا نے اسے گدگدایا تھا، وہ کچھ اور جھیپ گئی تھی، تبھی اس کے لیے وارڈن کا پیغام آ گیا تھا کہ اسے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ حیران سی ہو کر وال کلاک دیکھنے لگی تھی۔ اتنی جلدی آ گئے جہان بھائی؟ انہیں تو شام کو آنا تھا۔ جاؤ دیکھو تو صحیح کہ کون ہے۔ ثنا کے کہنے پر وہ دوپٹہ اچھی طرح سے پھیلا کر اوڑھتی ہوئی وزٹنگ روم میں آئی تھی تو پہلے ہی مقام پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ آف وائٹ پینٹ کوٹ میں اپنے نمایاں ہوتے قد، فریش شیو اور مضبوط کسرتی وجود کے ساتھ بے حد خوبرو نظر آتا ماز سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ آپ؟ اس کی آواز لرز گئی تھی۔ پلکوں پر جانے کس خیال سے منٹوں کے حساب سے بوجھ آ گرا تھا۔ ماز اس کی سمت متوجہ نہیں تھا، آہستگی سے رخ پھیر کے اسے دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، چلیں گی؟ عجیب سا انداز تھا، لیا دیا اور بےگانگی سے لبریز۔ پرنیا کو صاف محسوس ہوا تھا وہ پچھلی ملاقات کی بات کو لے کر روڈ ہوا ہے۔ جبھی اس نے ازالہ کرنا چاہا تھا، ویسے بھی اب تو ساری زندگی اس کے مزاج اور تیوروں کو دیکھ کر قدم اٹھانا تھا۔ پھر ابھی کیا حرج تھا؟ اس نے اس کے آگے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جی بہادر، آپ ویٹ کریں، میں اپنا سامان لے کر آتی ہوں، وہ آہستگی سے کہتی الٹے قدموں مڑ گئی تھی کہ ماز نے ٹوک دیا، سامان رہنے دے، بعد میں آتا رہے گا۔ مگر میں، پرنیا نے اسے اپنا یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے کا بتانا چاہا، مگر پھر وجہ بھی کھولنا پڑی تھی، وہ جھجک گئی تھی۔ مگر کیا؟ ماز کی پیشانی پر بل آئے تھے۔ پرنیا نے آہستگی سے سر کو نفی میں جنبش دے ڈالی تھی۔ کچھ نہیں، چلیں۔ ماز نے کچھ دیر اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا، پھر اس کے سراپے کو۔ ٹی پنک کے نفیس ایمبرائڈری کا بے حد اسٹائلش سوٹ اس کے متناسب مومی سراپے پر باہر دکھا رہا تھا۔ وہ شاید کچھ دیر پہلے ہی نہائی تھی۔ مہکے مہکے نم بالوں کی کچھ لٹیں بار بار اس کے چہرے اور گردن سے لپٹتی تھیں۔ پیروں میں میچنگ کی نفیس سی چپل۔ وہ اس کے اس طرح جائزہ لینے پر
جھجک کر خود میں سمٹنے لگی تو ماس چونکا تھا اور سگریٹ پھینک کر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پرنیا نے چند منٹ اسے روک کر عجلت میں اپنا بیگ لیا تھا، ساتھ ہی ثنا کو ماس کے ساتھ جانے کا بھی بتا دیا تھا۔ یار یہ سر تو کچھ زیادہ ہی بے صبرے نہیں نکلے؟ خیر کیا کر سکتے ہیں، ثنا نے آہ بھری تھی۔ ماس کے ہمراہ پارکنگ تک آئی تھی تو ہاسٹل کے کمروں کی کھڑکیاں کھل گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی ہر کھڑکی کے پیچھے 2 سے زیادہ آنکھیں رشک و حسد سے اسے دیکھ رہی ہوں گی۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ آنے لگی تھی۔ ماس نے پہلے اسے بٹھایا تھا، پھر خود سیٹ سنبھالی اور گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ پرنیا نے اسے کنکھیوں سے دیکھا تھا، وہ ویسا ہی سنجیدہ اور سپاٹ چہرہ لیے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جانے کیوں پرنیا اس کے موڈ سے خائف ہونے لگی تھی۔ اسے یاد آیا چند دنوں قبل اس نے کہا تھا اس کی موجودگی میں وہ کسی اور سمت توجہ نہیں دے سکتا، مگر وہ اب اس کے پہلو میں تھی اور اسے شاید احساس تک نہیں تھا۔ ماس کو ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے دوسرے سے سگریٹ سلگاتے دیکھ کر پرنیا نے گہرا سانس بھرا تھا اور لائٹر اس کے ہاتھ سے لے کر خود ہلکا سا دباؤ ڈال کر شعلہ بھڑکا دیا تھا اور اس کی سمت کر دیا تھا۔ ماس نے چونک کر بلکہ ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا، پھر ہونٹوں کے بیچ دبے سگریٹ کی وجہ سے آگے جھکتے ہوئے سگریٹ سلگائی تھی۔ تھینکس۔ ڈھیر سارے دھواں اس کے منہ پر چھوڑتے ہوئے وہ لمحہ بھر کو ہی مسکرایا تھا۔ پرنیا کو تو بس مسکراہٹ کا گمان ہی ہوا تھا۔ اس نے عجیب سے احساس میں گھرتے لائٹر واپس ڈیش بورڈ پر ڈال دیا تھا۔ ماں وہ چوک گئی تھی، یہ راستہ شاہ ہاؤس کی سمت تو نہیں جاتا تھا۔ اس نے ماس کو دیکھا، کچھ اور الجھ کر بولی تھی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ افق کے اس پار، جہاں زمین اور آسمان آپس میں ملتے ہیں۔ ملاپ کا مطلب سمجھتی ہیں؟ وہ بھی زمین اور آسمان کے۔ اس کی چپی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بھوؤں کو جنبش دے کر بولا تھا۔ سنجیدگی البتہ برقرار تھی۔ زمین اور آسمان کبھی نہیں ملتے۔ پرنیا نے جیسے بات برائے بات کی تھی۔ ماز مدھم سا مسکرایا تھا، آج مل جائیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی۔ اس کے لہجے میں زوم تھا، عجیب سا نخوت تھا۔ پہلی بار پرنیا کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ماس؟ وہ کس قدر متفکر ہوئی تھی، اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی تھی۔ ابھی پتہ چل جائے گا، نیچے اترے۔ ماز نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ پرنیا نے حیران نظروں سے باہر کے منظر کو دیکھا تھا، جہاں کھڑکی کے پار شاندار ہوٹل کی جگمگاتی بلند عمارت موجود تھی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا، مگر کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ گلاس ڈور دھکیل کر ماربل کے چکنے فرش پر سبک قدموں سے چلتی وہ ماس کے ہمراہ ریسیپشن پر آ تھم گئی تھی۔ ماس کا کاؤنٹر سے کمرے کی چابی وصول کرتے دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اس کا خیال تھا ماس وہاں کھانا کھانے آیا ہوگا، مگر اس نے تو کمرے کی ریسیپشن پر سے کی لی تھی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں اس طرح؟ ماس جیسے ہی اس کی سمت پلٹا وہ سٹپٹا کر بولی تھی۔ ماس نے جواب دینے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پرنیا کو ایک دم کسی انہونی کا احساس جاگا تھا۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر ماس کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ پرنیا کو ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ وہ لہرا کر گر جائے گی، مگر خیریت گزری۔ ماس لفٹ کے ذریعے اسے اگلے چند منٹ میں اپنے مطلوبہ روم کے سامنے تھا۔ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں آپ اس طرح؟ رخصت کروا کے لایا ہوں تمہیں، کچھ وقت گزاروں گا یہاں تمہارے ساتھ، پھر تم میری منکوہا ہی نہیں بیوی بھی ہو جاؤ گی۔ دروازہ ان لوک کر کے ماز نے اس کا سرد ہاتھ پکڑا تھا اور اندر کھینچ لیا تھا۔ پرنیا کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا تھا، زمین اس کے قدموں تلے سے سرکنے لگی تھی۔ اس نے سراسیمہ ہو کر ماز کے تاثرات والے چہرے کو دیکھا تھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولی تھی، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ماز نے دیکھا اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں اور آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ نہیں، میرا مذاق کا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہا ہے۔ تمہیں میرے ہر وقت کی مذاق کی عادت پسند نہیں تھی نا؟ وہ شفاقی اور نخوت زدہ انداز میں جواب دے رہا تھا۔ وہ دہل کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور ڈرتے ڈرتے ماس کو دیکھا، جس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں، مگر یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا طوفان چھپا ہوا تھا۔ اس کے ارادے ہرگز نیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، ہٹ درم، کینہ پرور، خود سر، ضدی اور خود پسند انسان تھا۔ وہ صرف اپنی منوا کر ہی خوش ہوا کرتا تھا۔ اس سے کچھ بید نہیں تھا۔ کیا کر گزرے
وہ اتنا انتہا پسند، وحشی اور طاقتور مردانگی کے زوم میں مبتلا مغرور انسان تھا جس کی نازک انا کو وہ غلطی سے جھنجھوڑنے کی گستاخی کر چکی تھی۔ اس کا دماغ معوف ہونے لگا تھا، اسے کچھ نہیں سوجھ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس کا بدن لرزنا شروع ہو چکا تھا۔ معاذ نے پہلے کوٹ اتارا تھا، پھر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے انٹرکام پر انتظامیہ سے رابطہ کر کے شاید کچھ منگوایا تھا۔ پرنیا کو اور کچھ نہ سوجی تو وہ اندھا دھند دروازے کی سمت بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے پیروں میں الجھا تھا مگر وہ پھر ابھی اس مرنا دروازے تک نہ پہنچ پائی تھی۔ معاذ نے اسے سے پہلے اسے رستے میں ہی قابو کر لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ بری طرح سے مچلی تھی اس کی گرفت میں۔ اب تم یہاں سے تب جاؤ گی جب میری مرضی ہوگی، سمجھی تم؟ وہ بولا نہیں گھرایا تھا۔ پرنیا ایک دم سے رو پڑی تھی اور روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے واپس لے چلے معاذ، مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی آپ کو ہرٹ نہیں کروں گی۔ معاذ نے غصہ چھلکاتی سرخ آنکھوں سے اسے آنسو بہاتے دیکھا تھا، پھر نخوت زدہ انداز میں بے رحمی سے بول پڑا، اب معافیاں مانگنے اور منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تمہارے آنسو اپنے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکیں گے۔ مجھے وحشتوں کے سمندروں میں پھینک کر تم میری بے بسی کا تماشا دیکھتی رہیں۔ میرا سکون تمہاری وجہ سے برباد ہوتا رہا، تمہیں احساس تھا؟ الٹا تم بھی سب کے ساتھ مل کر میرے جذبات سے کھیلتی اور میرا مضحکہ اڑاتی رہی تھی۔ اس نے پرنیا کو دھکا دے کر بیڈ پر گراتے ہوئے چیختے چلا کر کہا تھا۔ اس پر ایک دم جیسے جنونی قسم کا دورہ پڑ گیا تھا۔ پرنیا کا تو دم حلق میں ہی اٹکنے لگا تھا۔ وہ فق چہرے کے ساتھ اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کا ریشمی دوپٹہ ڈھلک گیا تھا مگر اسے خیال تک نہیں آیا تھا اس کی جان تو معاذ کے تیوروں کے آگے نکلتی جا رہی تھی جس کے چہرے پر پھیلتے ہوئے تیش اور جنون امیز غصے نے اس کا خون خشک کر دیا تھا۔ معاذ کی آنکھوں کے شعلے گویا اسے جلا کر خاکسار کر دینے کے درپے ہو گئے تھے۔ میں آپ سے پھر معافی مانگتی ہوں معاذ، پلیز میرے ساتھ اس طرح مت کریں، مجھے میری نظروں میں مت گرائیں معاذ۔ وہ کچھ اور شدتوں سے گڑگڑانے لگی تھی مگر معاذ نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھال دیا تھا۔ پرنیا کی سر اسمگی انتہا کو چھونے لگی تھی۔ میرے جیسے انسان کا کسی کو معاف کر دینا اتنا آسان نہیں ہے، وہ بھی اس صورت جبکہ تم نے ایک بار نہیں لاتعداد بار میرے جذبوں کی توہین کی ہے، میری عزت نفس، انا، غیرت اور مردانگی کو اپنے غرور اور ضد کے قدموں تلے روندا ہے۔ میں اپنا وقار، مرتبہ اور انا بھلا کر تمہارے پیچھے دیوانہ وار لپکتا رہا اور تم میری محبت اور بے بسی کا تماشا دیکھ کر ہنستی نہیں۔ میں اپنی انا کو بیچ میں لائے بغیر ہر بار تمہاری غلطیوں کو درگزر کرنے کے لیے تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا تھا لیکن تم ہمیشہ میری تذلیل کرتی رہی۔ صرف یہی نہیں، میری پوری فیملی کو بھی اپنے ساتھ ملا کر اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیا۔ تم نے بار بار میری انا اور عزت کو ٹھوکر ماری ہے۔ خود کو ناقابل تسخیر بنا کر پیش کرنے والی لڑکی کا انجام اس سے مختلف نہیں ہوتا۔ عام آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔ پرنیا مسلسل سر کو نفی میں ہلاتی آنسو بہاتی گویا اس کے اندازوں کی ترویج کرتی رہی تھی مگر وہ کچھ سننے پر آمادہ کہاں تھا۔ میری بات سنیں معاذ، پرسوں ہماری شادی ہے۔ آپ سے یہ بات چھپائی گئی تھی مگر میں آپ کو بتاتی ہوں، پلیز پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اور وہ جیسے ہی اس کے نزدیک آیا اور اس پر گرفت کرنی چاہی، پرنیا بدک کر فاصلے پر ہوئی تھی اور تقریباً چیختے ہوئے اسے بتایا تھا، گویا اس اقدام سے روکنے کی کوشش کی مگر معاذ پر الٹا اثر ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر یہ لخت شدید تیش اور جنون آمیز غصہ پھیلا تھا، گویا ایک بار پھر مجھے بیوقوف بنایا گیا اور آپ بھی شامل تھیں۔ یہ بتائیں کیا میں شکل سے آپ کو پاگل نظر آتا ہوں؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ پرنیا سہم کر متوحش نظروں سے بے قابو ہوتی دھڑکنوں اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی غیرت و ہمت پر ایک مرتبہ پھر گویا تازیانہ مارا گیا تھا۔ جب ہی اس کا دماغ کچھ الٹ سا گیا تھا، اس کی طبیعت کی مخصوص قسم کی انتہا پسندی اور خود کو برتر ثابت کرنے کا زور اور خیال کچھ اور بھی شدت اختیار کر گیا تھا۔ پرنیا اس کے جنون خیزی اور جبری جسارتوں پر مرغ بسمل کی طرح سے تڑپنے اور سسکنے لگی مگر وہ جتنا احتجاج اور مزاحمت کر رہی تھی وہ اس قدر بفر رہا تھا
مگر اس کے غصیلے جسارت سے بھرے انداز میں بھی ماس کی توجہ، محبت اور التفات کا رنگ غالب تھا۔ قربتوں کے سارے احساس اور رنگ حسین تر تھے۔ ماحول میں محبت کا رقص تھا، ایک جادو سا ہر سو پھیل رہا تھا۔ ماس پہ بے خودی طاری تھی، اس کی محبت ایک حشر اڑا رہی تھی۔ التفات کی تیز بارش تھی، مگر پرنیا کی جان ہر لمحہ فنا ہو رہی تھی۔ وہ جیسے صحرا کی دھوپ میں ننگے سر ننگے پیر کھڑی جھلس رہی تھی۔ اس کی مزاحمت دم توڑنے لگی تھی، وہ التجائے کرتے ہار گئی تھی۔ وہ کچھ سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر ہنسا، جیسے اس کی ہار بے بسی اور بوکھلاہٹ سے خط لے رہا ہو۔ پرنیا نے کرب سے آنکھیں بند کر لی اور بے تحاشا بے حساب روتی چلی گئی۔ وہ واقعی ہر لحاظ سے ہار گئی تھی۔ سین چینج۔ بھابھی اندر آئیں تو وہ اس وقت بات لے کر باہر نکلی تھی۔ پورا جسم شدتوں سے کپکپا رہا تھا۔ بھابھی تو دیکھتے ہی تشویش کا شکار ہو گئی تھی۔ پہلے ہیٹر آن کیا، پھر اسے جلدی سے پکڑ کر کمبل میں چھپا لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے پری؟ نہانا اتنا بھی ضروری تھوڑی تھا؟ طبیعت تو تمہاری پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ پرنیا نے اس پل ان سے ہی نہیں، خود اپنے آپ سے بھی نظریں چرائی تھیں۔ چند گھنٹے قبل وہ ماس کے ساتھ گھر پہنچی تھی۔ شاہ ہاؤس کی آرائش شروع ہو چکی تھی۔ برقی کمکمے اور پھولوں کے ساتھ گھر کا ہر کونا سجایا جا رہا تھا۔ تقریباً سبھی افراد گھر پر جمع تھے، سوائے پاپا کے۔ اسے ایک بار پھر ماس کے ساتھ آتے دیکھ کر ہاہوکار مچ گئی تھی۔ انہیں تو آج شام کو آنا تھا، وہ بھی ہم میں سے کسی کے ساتھ۔ آپ کیوں لے آئے؟ زیاد نے آنکھیں نچا کر کہا تھا۔ ماس نے ایک شوق نگاہ پرنیا پر ڈالی اور بے ساختہ مسکرایا۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، کیوں پری؟ اپنی من مانی کر کے اس کا موڈ پھر سے باغ بہار قسم کا ہو گیا تھا۔ شرساری اس کے ہر انداز سے چھلکتی تھی، جبکہ پرنیا نے رو رو کر اپنا حال خراب کر لیا تھا۔ ماس اسے بہلاتے چپ کراتے جب ہارنے لگا تو جج ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، رو لیں، آنکھوں کا حشر کر لیا ہے، گھر جا رہی ہیں آپ، یاد رہے۔ وہاں سب آپ سے اس کی وجہ ضرور پوچھیں گے، کیا جواز دیں گی؟ اس کی آنکھیں پھر سے آنچ دینے اور سرخ رنگ سمیٹ لائی تھیں۔ پرنیا کے آنسوؤں میں کچھ اور بھی روانی آئی۔ اس نے رخ پھیرا تھا اور خود پر قابو پانے لگی تھی۔ زیان، ملال اور پامالی کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتی، اپنی سبکی اور تذلیل کے اس واقعے کو بھلا نہیں سکتی تھی، نہ اس کی شدت کے احساس کو ختم کر سکتی تھی کہ یہ احساس تو روح کو کچوکے لگا رہا تھا۔ ماس کے سمجھانے پر اس کا دل کچھ اور بھی خون ہوا تھا۔ تذلیل کوئی لباس یا پوشاک نہیں ہوتی جسے اتار کر مطمئن ہوا جا سکے۔ وہ تو اندر سرایت کر جاتی ہے، وجود کی خال بن کر جسم سے چمٹ جاتی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی بے مائگی کے احساس کے ساتھ دل کو خون روتے دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا اسے بہت اونچائی سے نیچے پھینک دیا گیا ہو، اسے اس کی اوقات بتا دی گئی ہو۔ ہاں، اسے اس کی اوقات ہی بتائی گئی تھی۔ ماز نے اتنے دھڑلے کے ساتھ اپنی منمانی کی، یہ اس وجہ سے تھی کہ وہ جانتا تھا پرنیا کے میکے کا سہارا نہیں ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ جب سے اس کے عقیدے میں آئی تھی انہی کے در پر پڑی تھی۔ ایسی لاوارث بے یار اور مددگار لڑکی کے ساتھ تو اس سے بھی برا رویہ رکھا جا سکتا تھا۔ اس کی زندگی میں اس سے زیادہ ذلت امیز لمحے کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ جب وہ اپنی ہی نظروں میں اصبر طرح سے ریزہ ریزہ ہوئی ہو، تب بھی نہیں جب پہلی بار ماز نے اسے ہتک امیز انداز میں ٹھکرایا تھا۔ اب تو اسے لگتا تھا اس کے وجود پر سناٹا اتر آیا ہو، ایسا سناٹا جو میدان جنگ کے بعد ہارے ہوئے لشکر پر اترتا تھا۔ وہ بھی تو ہار گئی تھی، پامال کر دی گئی تھی۔ وہ احساس زیاں سے گم ساکن بیٹھی تھی۔ اس کی سوچوں اور احساسات پر بھی یک بستہ ہوا ٹھہر گئی تھی۔ ماز کے کاندھے سے اس کا کاندھا زور سے ٹکرایا، جو ماز نے خود ہی اسے مارا تھا۔ گویا اسے متوجہ کرنا چاہا، وہ ہڑبڑا کر جیسے گہری نیند سے جاگی اور خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پری یہ سب پوچھ رہے ہیں ہم کہاں چلے گئے تھے، بتا دیں کہاں تھے ہم؟ ماز کی آنکھوں کا بہکا بہکا ہوا انداز، مچلتی مسکراہٹ اس کے اندر سوتی وحشت کو پھر سے جگانے لگے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ بہت سارا روئی ہیں۔ سچ بتاؤ ماز، جھگڑا کیا ہے پھر سے میری بچی کے ساتھ؟ مما اس وقت وہاں پہنچی تھی۔ پرنیا کو ایک نظر دیکھ کر ہی ان کا دل ہول گیا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت گریہ سے سوجن کا شکار تھیں۔
پرنیا کو جانے کیا ہوا، وہ مما کے گلے لگ کر پھر سے زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ سب کی سوالیہ نگاہیں ماس پر اٹھی تھیں۔ وہ بری طرح سے گڑبڑایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے سب کو؟ کیوں شک کر رہے ہیں؟ قسم لے لیں جو جھگڑا کیا ہو، میں تو پیار ہی کرتا رہا ہوں ایمان سے۔ پرنیا نے مما کے ساتھ لگے لگے وضاحت سنی تھی اور خود کو جل کر خاکتر ہوتا محسوس کیا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتی ماس کہ آپ نے بچی کو کچھ نہ کہا ہو اور وہ اس طرح سے روئے۔ سچ بتائیں ورنہ میرے دل کو کچھ ہوا جا رہا ہے۔ مما کے واقعی ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد متوقع تھی اور ہونے والی دلہن کے اس طرح رونے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ مما کبھی پرنیا کو سنبھالتی، کبھی ماس کو گھورتی تھیں۔ جو سچ کہیں تو یارو ہم کو خبر نہیں تھی، بن جائے گا قیامت۔ ایک واقعہ ذرا سا، وہ بے بسی سے بڑبڑایا، پھر بولا تھا، اوفو آپ بھی نا، بس مما معمولی باتوں پر گھبرا جاتی ہیں۔ میں مارکیٹ لے گیا تھا انہیں شاپنگ کے لیے۔ انہیں جو جیولری سیٹ پسند آیا وہ بہت مہنگا تھا۔ میں نے سمجھایا اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، کوئی اور لے لیں۔ بس اتنی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ کہہ رہی ہیں میں نے انسلٹ کی ہے ان کی۔ اتنی منتیں کرتا آیا ہوں راستے بھر، یہ بھی کہا کہ وہی سیٹ لے لیں گے مگر مانتی ہی نہیں ہیں۔ آپ بتائیں اب کیا کروں؟ وہ اتنی روانی اور دھڑلے سے جھوٹ بول رہا تھا اور ایسی خوبصورتی اور حاضر جوابی سے معاملہ سنبھالا تھا کہ خود پرنیا بھی حیران بلکہ بھونچکا سی رہ گئی تھی۔ مما نے کچھ متحیر ہو کر پرنیا کو دیکھا جس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا اور ہونٹوں پر سسکیاں تھیں۔ ہاں تو اتنی سی بات کے لیے آپ کو بچی کو ہرٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی ماس؟ آپ اگر نہیں بھی افورڈ کر سکتے تو آپ کے پاپا پیمنٹ کر دیتے۔ خیر ابھی جائیں اور میری بیٹی کا پسند کیا ہوا سیٹ لے کر آئیں۔ مما نے لمحوں میں مسئلہ حل کر دیا تھا۔ پرنیا کے اندر غضب کا احتجاج امڑ آیا۔ اس کے دل میں آئی ماس کا بھانڈا اب سب کے سامنے ہی پھوڑ ڈالے، مگر پھر نئے سرے سے اس معاملے کی کرید ہوتی جو اسے گوارا نہیں تھا۔ جبھی چپی سادھ لی تھی۔ جی بہتر، جیسے آپ کا حکم۔ ماس نے سعادت مندی کا مظاہرہ ضروری خیال کیا۔ مما خود اس کے کمرے میں لے کر آئی تھی جہاں زینب بے وقت سو رہی تھی۔ آپ بھی ذرا آرام کر لو بیٹے، رات کی تقریب کی طولیت کا کچھ اندازہ نہیں۔ آپ تھک جاؤ گی، میں آپ کے کھانے کو کچھ بھی بھجواتی ہوں۔ مما اسے پیار کر کے واپس چلی گئی تھی۔ پرنیا کچھ دیر ساکن اور رنجیدہ سی بیٹھی رہی، پھر واش روم میں چلی گئی تھی۔ موسم بدل گیا تھا، دسمبر کا آغاز تھا۔ گرم پانی سے غسل کے باوجود اس کا جسم کپکپاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ شاید اسے ٹیمپریچر ہو گیا تھا، جبھی پورا بدن ٹوٹتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ زینب شاید جس وقت وہ باتھ روم میں گئی تھی اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ پرنیا کمبل اوڑھنے کے باوجود بھی سردی محسوس کر رہی تھی۔ یہ چائے پیو تم، سردی کم ہوگی۔ عین شادی کے دنوں میں طبیعت خراب ہونا پریشان کن بات ہے۔ تم رکو، میں ماس کو بلا کر لاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں ٹوکتی بھابھی باہر نکل گئی تھی۔ پرنیا اس کے سامنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھی۔ اس کا موڈ اتنا خراب ہوا تھا کہ ہاتھ میں پکڑا چائے کا مگ اور سلائس دونوں واپس رکھ دیے تھے۔ آنکھوں میں اپنی بے بسی کے خیال سے پھر سے آنسو اترنے لگے تھے۔ اگلے چند منٹ میں ماس اس کے روبرو تھا۔ پرنیا اسی سے بچاو کی خاطر سر تک کمبل اوڑھ چکی تھی۔ پری کیا ہوا ہے یار؟ بھابھی بتا رہی تھی تمہاری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے۔ ماس اس کے سرہانے کی جانب آیا تھا، پھر اس کے اوپر سے کمبل سرکایا۔ پرنیا تیش بھرے انداز میں ایک جھٹکے سے اٹھی۔ سیاہ بالکل سیدھے ریشمی بالوں کا آبشار اس جھٹکے سے لہرا کر کاندھے اور سینے پر بکھر کر پھر سمٹ گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ جیسے آگ کی لپٹیں تھیں۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، میں ایک منٹ بھی آپ کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ چیخ پڑی تھی۔ مگر ماس نے اس کی خفگی کا ہرگز برا نہیں مانا تھا۔ گلابی کپڑوں میں مہکتی خفا خفا سی کھچی کھچی سی وہ بے انتہا خوبصورت لڑکی اسے بے حد اپنی اپنی محسوس ہوئی۔ ماس کی آنکھوں میں اس کی ناراضگی کے مظاہرے پر شرارت اتر آئی تھی۔ اف اف، اتنا غصہ نہ میری جان، اف تھان پان صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ غصہ۔ اس کا منہ ہنوز خوشگوار تھا۔ اپنی جیت اور سب پا لینے کا نشہ اس کی آنکھوں میں چمک رہا تھا، مگر پرنیا کی آنکھوں میں سرخی امڑنے لگی تھی۔ اس سرخی کے عقب میں مجروح ہونے والی ان گنت تذلیل سبکی کا دھیان اٹھ رہا تھا۔
پرنیا کو لگ رہا تھا وہ اپنی جیت اور اس کی بربادی کا تماشا دیکھنے آیا ہے۔ چلے جائیں ورنہ میں۔ بے بسی کے احساس نے اسے مغلوب کر لیا تھا، وہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ معاذ آہستگی سے مسکرایا اور گہری نظروں سے ازسرنو اس کا جائزہ لیا۔ آپ کو میرا احسان مند ہونا چاہیے، الٹا خفا ہو رہی ہیں؟ کس خوبصورتی سے میں نے معاملہ سنبھالا، داد دینا مجھے۔ اس کا لہجہ شوق تھا، بے فکر تھا۔ وہ کتنی گہری نظروں سے اس کے تازہ غسل سے نکھرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ گیلے بال پشت پر بکھر رہے تھے، وہ ایسے نو شگفتہ پھول کی طرح مہکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جو شب رفاقت کی تمام خوبصورتیاں سمیٹنے کے بعد اوس میں نہا چکا ہو۔ معاذ کی شرارتی آنکھیں اس کے چہرے کو دیکھتے ہی کسی سرکش جذبے کی شدت سے مسکراتی تھیں۔ بالوں کو ٹاول میں لپیٹیں، سردی اسی وجہ سے اتنی لگ رہی ہے آپ کو۔ وہ بالکل اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو کر اس کا ٹیمپریچر چیک کر رہا تھا، اتنا نزدیک کہ اس کی کرب کی آنچ پرنیا کے حواس جھلسانے لگی۔ اگر بھابھی کمرے میں نہ آ چکی ہوتی تو جتنا تیش اسے آ رہا تھا وہ یقیناً معاذ کو دھکیل کر خود سے پرے کر دیتی۔ مجبوری سی مجبوری تھی۔ اس خودسر شخص کے آگے وہ خود کو انتہائی لاچار محسوس کر رہی تھی۔ ایک حزن آ کر اس کی آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا۔ کوئی اچھی سی دوا دینا، بخار نہ چڑھے۔ پرنیا کی فٹنس کی سخت ضرورت ہے ہمیں۔ بھابھی نے معاذ کو مخاطب کیا تھا۔ وہ آہستگی سے خنگارا۔ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میڈم، ہم جانتے ہیں آپ سے زیادہ ہمیں ان کی فٹنس کی ضرورت ہے۔ پرنیا کو خصوصیت سے دیکھ کر وہ معنی خیزی سے کہہ رہا تھا۔ لو دیتا سرگوشیانہ لہجہ، نگاہوں کی گستاخانہ چمک، پرنیا کے اندر دھواں سا پھیلنے لگا تھا۔ دل گرفتگی کا وہ عالم تھا کہ روح میں اترتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بے دم سے انداز میں تکیے پر گر گئی تھی۔ معاذ میڈیکل باکس بند کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے اوپر کمبل کھینچ لیا تھا، ایک بار پھر آنسو تھے اور وہ تھی۔ سین چینج۔ ان کے رخسار پر ٹھہرے ہوئے آنسو۔ توبہ! ہم نے شعلوں پر مچلتی ہوئی شبنم دیکھی۔ وائٹ شلوار، بلیک کرتے میں ملبوس، گلے میں آگے کی جانب کر کے لٹکایا ہوا صافہ جس کا رنگ سرخ تھا، اور اس کی جھلک اس کے فریش، صحت مند اور بے حد خوبرو چہرے پر بھی پڑتی تھی اور اسے کچھ اور بھی حسین بنا کر دکھا دیتی تھی۔ تقریب کا آغاز ابھی ہوا نہیں تھا مگر شاہ ہاؤس کا کونا کونا گیندے کے پھول اور موتیے کی لڑیوں سے سجا اور مہکا ہوا تھا۔ روشنیوں کی الگ بہاریں اتری ہوئی تھیں۔ وہ یہی سارے انتظامات دیکھتا پھر رہا تھا۔ انداز ایسا تھا گویا شہزادہ جو اپنی ریاست میں سیر پر نکلا ہو۔ جہان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ بڑے خوش لگ رہے ہیں جناب۔ صرف لگ نہیں رہے ہیں، میں خوش ہوں۔ معاذ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ وہ مزے سے اس کے فکرے کی تصدیق کر رہا تھا۔ گڈ، مگر اس خوشی کی کوئی خاص وجہ؟ شادی سے بڑھ کر بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ جہان نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا۔ آئی سی، پتہ چل گیا تمہیں؟ تم نہ بتاتے تو کیا مجھے پتہ نہ چلتا؟ وہ بسورا پھر جیسے کچھ یاد آنے پر قدرے حیران ہو کر بولا تھا۔ یہ شالے بھابھی نظر نہیں آئی بھی ہیں یا لینے گئے ہیں چاچو؟ جہان کے چہرے پر ایکائیکی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ معاذ نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ یعنی حد ہو گئی، تم انہیں لینے بھی نہیں جا سکتے تھے؟ معاذ، ضروری ہے تم اس موضوع پر بات کر کے اپنا اچھا بھلا موڈ غارت کرو؟ جہان نے گمبھیر قسم کی سنجیدگی سے کہا تو معاذ نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ یہ قانون قدرت ہے یا شاید انسانی فطرت، انسان ٹھوکر کھائے بغیر سبق حاصل نہیں کر پاتا۔ میری مثال سامنے ہے تمہارے۔ تم مجھے خود سے کمپیئر کیوں کرتے ہو معاذ؟ جزوی طور پر میرا اور تمہارا معاملہ مختلف ہے۔ کیا میں تمہیں بتا نہیں چکا ہوں یا پھر تمہیں میری باتوں کا اعتبار نہیں آ سکا؟ وہ پھٹ پڑا تھا۔ معاذ نے گہرا سانس بھر لیا۔ تم معاف بھی نہیں کر سکتے انہیں؟ تم مجھے کم ظرف کہہ سکتے ہو؟ معاذ نے اس جواب پہ ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ سین چینج۔ پلین کراچی ایئرپورٹ پر ٹیک اوور کرنے والا تھا۔ وہ جو پہلے ہی بے حد نروس تھی کچھ اور بھی پزل ہونے لگی تھی۔ جب چند دن قبل مما نے اسے بتایا تھا اسے جہانگیر کے ہاں شادی کی تقریب میں شریک ہونے کو جانا ہے، وہ کتنا حیران ہوئی تھی۔ جب یہ تمام حیرانی ہوئی تو اس نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ وہ تو ابھی تک سبکی اور بے مائگی کے اس احساس سے باہر نہیں آ سکی تھی جب جہان نے اس سے کہہ کر شادی رکھوائی تھی۔ دوسرے لفظوں میں
اس پر اس کی اوقات واضح کر کے رکھ دی تھی۔ اتنی توہین اسے لگا تھا کسی نے پورے وجود میں زہریلی سوئیاں گاڑ دی ہوں، مگر پھر اس نے خود کو کمپوز کر لیا تھا، چاہے یہ کتنا ہی جان لیوا اور اذیت انگیز عمل کیوں نہ ہو۔ وہ حقیقت جان گئی تھی، اس کے بعد جہان کے کسی رویے سے شاکی ہونا اس کو بہرحال زیب نہیں دیتا تھا۔ جہان جو کر رہا تھا اس کے خیال میں ایکشن کا ری ایکشن تھا۔ تو نہیں جاؤ گی تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تمہاری خاطر کیا کیا جتن کرتی پھر رہی ہوں اور تمہیں اندازہ نہیں، اور تم ہو کہ مجھے ہر پل آنکھ دکھاتی ہو۔ مسز افریدی اس کا انکار کا سن کر بھڑک اٹھی تھی۔ کاش آپ نے یہ ذلت کا اسباب نہ کیے ہوتے میرے لیے، میں وہاں جاؤں تاکہ آپ کی سیاہ عملی کا سارا عتاب اور کالک اپنے منہ پر ملوا لوں، بلکہ آپ مل چکی ہیں میرے منہ پر یہ سیاہی۔ وہ بے ساختہ رونے لگی تھی۔ ایک تو تمہاری یہ جو جذباتیت اور فضول قسم کی انا ہے نا، یہ بہت واہیات لگتی ہے مجھے، بات بات پر رو کر نخوت ڈالتی ہے۔ وہ فنکاری تھی۔ شالے کے آنسو کچھ اور بھی شدت اختیار کر گئے تھے۔ مسز افریدی کچھ دیر اسے سخت سچ سناتی رہیں، پھر اس کو منانے اور منت سماجت کر کے راہ پر لانے لگیں، مگر ضد میں وہ بھی انہیں پر گئی تھی۔ مسز افریدی نے اس کی اس ضد سے ہار کر نیا حربہ آزمایا تھا۔ انہوں نے احسان حسن کو کال کر کے بڑے معصوم انداز میں کہا، شالے پہلی بار اکیلی سسرال آنے سے گھبرا رہی ہے، آپ اسے فون پر ذرا تسلی دے دیجیے گا، ہو سکتا ہے مان جائے۔ اکیلی کیوں؟ آپ ساتھ نہیں آ رہی ہیں کیا؟ ارے بھائی صاحب، میری مصروفیات کا آپ کو تو پتہ ہے، اتنے دن پہلے نہیں آ سکتی، جبکہ آپ تو شالے کو مایوس سے ہی انوائٹ کرنا چاہ رہی ہیں نا۔ میں ولیمے میں شریک ہو جاؤں گی، ڈونٹ وری۔ اٹس اوکے، ایز یو وش۔ شالے بیٹی کو میں قائل کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ مسز افریدی کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں نے ہارنا نہیں سیکھا ہے شالے ڈارلنگ۔ پھر اس شام شالے خفا خفا سی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ بھی میرے ساتھ شادی پر چل رہی ہیں، بس میں نے کہہ دیا۔ انہوں نے جواباً حیرانی کی اداکاری کی، پھر اسے لپٹا کر چٹاچٹ پیار کرتے ہوئے بولی تھی، کل تو تم صاف انکار کر رہی تھی کہ جاؤ گی نہیں، یہ کایا پلٹ کیسے؟ سچ بتاؤ، جہانگیر نے کہا ہے نا آنے کا تمہیں؟ وہ بالکل بے تکلف سہیلی کی طرح اسے گدگدا کر بولی تھی۔ شالے کے چہرے پر ایک تکلیف دار رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ ان کے چاچو کا فون آیا تھا، اتنا اصرار کر رہے تھے، مجھ سے انکار ہی نہیں ہو سکا تھا۔ ہاں، وہ مجھے بھی کہہ رہے تھے جہانگیر ہی فورس کرتا ہوگا انہیں۔ خیر تم چھوڑو، اپنی تیاری کر لو، بہترین شاپنگ کرواؤں گی اپنی بیٹی کو، اتنے پیارے لباس کے جنہیں پہن کر وہ شہزادی لگے گی، اور جہانگیر کو دیکھنا کیسے دیوانہ ہو جائے گا تمہارا۔ ان کے لہجے میں صرف وشک نہیں تھا، شدت بھی تھی۔ شالے کے دل میں کوئی کانٹا سا پیوست ہو گیا تھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ پھر مسز افریدی نے خود شاپنگ آرکڈ میں خوار ہو کے اس کے لیے خریداری کی تھی، جویلری کا سیٹ، ملبوسات، جوتے اور جانے کیا کچھ۔ پوری شاہ فیملی کے لیے قیمتی اور بیش قیمتی تحائف کا ایک الگ سے انبار تھا، جو انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے خرید لیا تھا۔ میری بیٹی کی حیثیت اور مرتبے کا ان لوگوں کو اندازہ تو ہونا چاہیے۔ سارے تحائف ایک بڑے سوٹ کیس میں پیک کرواتے ہوئے انہوں نے کتنے زعم سے کہا تھا، اور شالے کا دل روکھا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ مل ملا کے بھی اس کو اس کی کھوئی ہوئی حیثیت واپس نہیں مل سکتی تھی۔ وہ نظروں سے گر گئی تھی۔ سامان کلیئر کروانے کسٹم سے باہر آتے وہ بے حد نروس تھی۔ وہ جانتی نہیں تھی ایئرپورٹ پہ اس کا سامنا کس سے ہونے والا ہے۔ اسی پل اس کے سیل فون بیگ میں گنگنا اٹھا تھا۔ اس نے چونک کر بیگ سے سیل فون نکالا۔ ایک انجان نمبر سے کال تھی۔ ہیلو، میں احسان حسن ہوں بیٹے، آپ ابھی تک باہر نہیں آئیں؟ جی انکل، بس میں آ ہی رہی ہوں، اس نے نرمی سے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ ڈپارچر لاؤنج میں لوگوں کی گہما گہمی میں اسے شاندار بے حد پروقار سے پاپا کو ڈھونڈنے میں ہرگز بھی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ اپنی وجاہت اور دراز قامت کے بدولت بہت آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ بھی اسے دیکھ چکے تھے اور خود اس کے پاس چلے آئے۔ شالے نے نظریں جھکا کر سلام کیا، جس کے جواب میں انہوں نے اس کا سر تھپک کر بہت محبت سے اس کی خیریت پوچھی تھی۔ شالے نے آہستگی سے گردن ہلا دی۔ وہ اکیلے تھے۔ اس کی آسمندانہ نظریں، جنہوں نے جہان کو بہت بے قراری سے ڈھونڈا تھا، یاسیت کا شکار ہو کر جھک گئی تھی۔
آج جیسے بھی ہوں دل کی خوش فہمی کا ذخیرہ بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں یہ دل اتنا نادان ہوا کرتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پہ مجروح سی مسکان بکھر گئی تھی۔ سفر میں کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہوئی نا بیٹے؟ میں آپ کو لینے کے لیے خود ہی آ رہا تھا، مگر مسز افریدی نے منع کر دیا کہ آپ آ جائیں گی۔ نہیں انکل، بالکل بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ ان کے ساتھ ان کی شاندار سی گاڑی میں بیٹھ گئی جس کا ہیٹر آن تھا۔ باہر کی نسبت یہاں ایک سکون آمیز حدت تک کا احساس تھا۔ دسمبر کے شروع میں ہی کراچی کی سردی کا یہ عالم تھا۔ اسے حیرت ہوئی راستے بھر وہ اس سے بہت شفقت اور محبت بھرے انداز میں اس سے اس کی دلچسپی کے حوالے سے ہلکی پھلکی بات چیت کرتے رہے۔ اس کے انکل کہنے پہ بھی انہوں نے اسے ٹوکا تھا کہ جہان انہیں چاچو کہتا ہے اسے بھی چاچو کہنا چاہیے۔ سچی بات ہے شالے کو ان کی اس اپنائیت نے اسیر کر لیا تھا۔ اس کی جھجک اور گریز بھی گھبراہٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے رخصت ہو رہی تھی۔ اس دوران کئی بار ان کا سیل فون بجا، ایک دو بار انہوں نے خود بھی کال کی تھی۔ رات مکمل طور پر تاریک ہو چکی تھی جب گاڑی شاہ ہاؤس کی دلہن کی مانند سجی خوبصورت عمارت کے آگے رکی۔ آئے بیٹے، ان کی آواز پہ اس نے اپنی ہتھیلیاں ہی نہیں پورا وجود گھبراہٹوں کے پسینے میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا تھا۔ آئی تھنک بیگم صاحبہ میرا کام یہاں پہ ختم ہوتا ہے، آپ لوگوں کا شروع۔ سنبھالیں اپنی بہو کو۔ پاپا کسی سے مخاطب ہوئے تھے؟ شالے نے ڈرتے ڈرتے نگاہ اوپر اٹھائی تھی۔ گرین ڈل گولڈن بارڈر کی بے حد نفیس ساڑی میں ملبوس بے حد خوبصورت خاتون اسے نظر آئیں۔ ان کے پیچھے انہی کی ہم ایج دو اور خواتین اور اس کے علاوہ بے شمار لاتعداد ینگ لڑکے لڑکیاں جن کے چہروں پر شوق مسکانیں تھیں اور آنکھوں میں شرارت کے سبھی رنگ۔ شالے کی گھبراہٹ کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ سب ایک ٹک اسے دیکھ رہے تھے، دلچسپی، حیرت، احترام اور بری طرح متاثر کن نظروں سے۔ اس کا استقبال ویسے ہی ہوا تھا جیسے پہلی بار گھر آنے پہ کسی بہو کا ہو سکتا ہے۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی تھیں۔ تمام خواتین اور لڑکیوں نے اسے گلے لگا لگا کر اچھے اچھے کمنٹس بھی دیے تھے۔ اس کے باوجود شالے کو لگتا تھا کچھ کمی تھی۔ وہ کمی جوش کی تھی شاید، ادھوری خوشی کی تھی شاید، یا پھر اس سے پہلے پہنچ جانے والی اس شہرت کی تھی جس نے اسے تنکے سے زیادہ حقیر کر دیا تھا۔ شالے کا دل لہو لہان ہونے لگا تھا۔ اوفو، یہ تو فاؤل ہے نا! اتنی پیاری نئی نویلی دلہن کو سب نے بڑے مزے سے بغیر رونمائی کے دیکھ لیا۔ بھابی نکلوائیں ان سے اپنی رونمائی فٹافٹ۔ سب کے ہمراہ لاؤنج میں آ کر بیٹھی تو معاذ نے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ کوئی فاؤل نہیں ہے، ابھی جہان بھائی نے انہیں دلہن نہیں بنایا۔ پہلی رونمائی بھی وہی دیں گے، پھر ہم سلامی دے دیں گے۔ زیاد نے اپنی رائے دی۔ سبھی ہنسنے لگے تھے۔ تب ہی چائے آ گئی تھی۔ چائے پہ خصوصی اہتمام تھا۔ اسی دوران شالے کی ملاقات پاپا جان سے کروائی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے مخصوص شفقت بھرے انداز میں اسے دعاؤں سے نوازا اور 5,000 کا نوٹ دیا تھا۔ شالے کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ لے لو بیٹے، آپ کو رونمائی کا تحفہ دیا ہے بھائی صاحب نے، مما نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تب شالے نے قدرے کنفیوز ہوتے ہوئے نوٹ تھام لیا تھا۔ جہان کہاں چلا گیا؟ اسے بھی تو بلا کر لاؤ۔ ماما کے کہنے پر بھابی نے بتایا وہ اپنے کمرے میں تیار ہونے گیا ہے۔ تو پھر لمبا ویٹ کرنا پڑے گا، اتنی جلدی تیاری تھوڑی ختم ہوگی آج؟ زیاد نے شالے کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ شالے کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ پرنیا نہیں اٹھی کیا؟ ماما جان نے حیرانی سے استفسار کیا تھا۔ اٹھ تو گئی ہے مگر طبیعت ابھی بھی بہتر نہیں ہے اس کی۔ زینب کر رہی ہے اس کو تیار۔ اس مرتبہ بھی بھابی نے ہی جواب دیا تھا۔ معاذ فوری متوجہ ہوا۔ آپ نے دوا تو ڈھنگ سے کھلائی تھی نا انہیں؟ اوفو، فکر نوٹس کرو ذرا منڈے کی۔ فی الحال وہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں تم سے زیادہ فکر ہے اس کی ٹھیک ہونے کی، پھر ہی تمہارے حوالے کریں گے۔ بھابی نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ سر کھجانے لگا تھا۔ اسی لیے تو فکر زیادہ ہو رہی ہے۔ اگر ذرا سی بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی تو آپ نے ظالم سماج کا کردار نبھانے کھڑی ہو جانا ہے۔ وہ بھلا کب جھجکا تھا کسی سے؟ جنید بھائی نے ہنستے ہوئے اسے ایک دھپ لگا دی تھی۔ خبردار، جو میری بیوی کے خلوص پر شبہ کیا تو۔ اس سے پہلے کہ معاذ جواب میں کچھ کہتا، جہان اپنے دھیان میں بہت عجلت میں اندر آیا تھا اور آتے ہی گویا چنڈال چوکڑی کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ واؤ، کیا بات ہے آپ کی کوئک سروس کی جناب! ہم تو سمجھے تھے آپ تیار میں گھنٹوں مصروف کر دیں گے۔
مگر آپ نے سوچا کیا ضرورت ہے وقت برباد کرنے کی؟ آپ کو تو خدا نے خوب سجا سنورا کر بھیجا ہے، کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھائیں؟ خیر، ساری پھرتیوں کا سبب جانتے ہیں ہم بھی۔ زیاد کی کھلکھلاہٹ پر جہان، جو مما سے پاپا کے متعلق سوال کر رہا تھا، گہرا سانس بھر کر زیاد کو دیکھنے لگا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ زیاد نے آنکھیں پھیلا لی، پھر صدمے سے نکل کر چہک کر بولا تھا، اتنے معصوم نہیں ہیں آپ کہ وجہ نہ سمجھیں۔ اس نے شالے کی سمت اشارہ کیا تھا، جو جہان کی آمد کے ساتھ ہی نہ صرف گلابی پڑ گئی تھی بلکہ اتنا گھبرائی تھی کہ اپنی جگہ پر سمٹ سی گئی تھی۔ جہان کی نگاہ حیرانگی کے عالم میں اس کی سمت اٹھی تھی اور چند شانیوں کو ساکن رہ گئی تھی۔ اس کی کھیزہ کن سراپے کو دیکھ کر وہ اپنے اندر زہر دوڑتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا۔ نگاہوں میں بے تحاشا تپش در آئی تھی۔ معاذ اور زیاد ایک ساتھ کھنکارے، تب اس نے ناگواریت کے احساس سمیت نگاہ کا زاویہ بدل کر گہرا سانس کھینچا تھا۔ شالے بھی اس کی نظروں کا فوکس خود پر محسوس کر چکی تھی اور اسی بوکھلاہٹ میں اس نے اسے سلام کیا تھا۔ جہان نے بھچا بھچا سا سانس کھینچا تھا، پھر خود کو بڑی وقت سے کمپوز کیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ سلام کے جواب کے بعد اس نے محض اپنا اور اس کا بھرم قائم رکھنے کو اگلا فقرہ بولا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ ان کے بیچ چکلس کو نہیں جانتے تھے اور وہ اتنا انا پرست تھا کہ اپنا تماشا بنوانا بھی نہیں چاہتا تھا، جبھی خود پر جبر کرنا پڑا تھا۔ شالے کو شاید اس سے اس رواداری کی بھی توقع نہیں تھی، جبھی ایک لمحے میں اس کی بخشی توجہ نے اس کے رخساروں پر سنہرا پن سا بکھیر دیا تھا۔ لبوں کی تراش میں اداس سی شرمیلی مسکان بکھری تھی، اور جس پل وہ حیا آمیز جھجکتے ہوئے انداز میں جہان کو جواب دے رہی تھی، مما نے اسے خصوصی طور پر نوٹس کیا تھا۔ خوش روسی یہ لڑکی جو باحیا دھیمے لہجے میں بات کرتی تھی، جس کی سیاہ دراز پلکیں اب تک بہت کم اوپر اٹھی تھیں اور جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن اور شبنم کی طرح پاکیزہ تھا، اپنی بے گناہی معصومیت کا خود گواہ بنا ہوا تھا گویا۔ انہیں پاپا کی باتوں پر یقین سا آنے لگا تھا۔ یہ لڑکی واقعی اس قابل لگتی تھی کہ جہان کی نصیب ٹھہراتی۔ ان کا بدگمان سا دل اس کی طرف سے صاف ہونے لگا۔ جہان کب کا پلٹ کر باہر جا چکا تھا، ساتھ میں معاذ بھی کہ اس کے کولیگز کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ مما اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آؤ بیٹے، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ آرام کا تو ٹائم نہیں ہے اب، آپ بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، رسم کا ٹائم بس ہو ہی رہا ہے۔ وہ شالے سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ فلافور ان کے حکم کی تکمیل میں کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ رہنے دیں مما، بھابھی کو میں ان کے کمرے میں چھوڑ آتی ہوں، بلکہ انہیں تیار ہونے میں بھی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ آپ بیوٹیشین سے تو تیار نہیں ہونا چاہتی؟ ماریا نے آگے بڑھ کر اشتیاق امیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تھا۔ شالے کچھ جھیپ سی گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ بیوٹیشین سے تو کیا، وہ کبھی خود بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ زندگی نے اپنا ڈھب ہی ایسا رکھا تھا کہ اس قسم کے چونچلوں کی نوبت ہی نہ آ سکی تھی، مگر یہ بتانے کی باتیں تھوڑی تھیں۔ اس نے بس ماریا کو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اسی سے تیار ہو جائے گی، جس پر ماریا خوشی کے احساس سے پھولے نہ سمائی تھی۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آ رہا ہوگا، تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے آگے اور اچھی ناولس ریکارڈ کرنے کے لیے۔ اوکے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔